السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 17۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جب انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جو معمول سے ہٹ کر ہو تو وہ ہر وقت اس کے ذہن میں ٹھہرا سا رہتا ہے، اور اس وقت آغا فارس اپنے آفس میں بیٹھے ایزل کے اجنبی لیے دیے سے انداز کے متعلق سوچے جا رہے تھے۔ اتنا تو پہلے کبھی وہ ایزل کے متعلق نہیں سوچتے تھے جتنا اس کی محبت کے انکشاف کے بعد ہر وقت وہ ان کے حواسوں پہ سوار رہنے لگی تھی۔ وہ جتنا بھی سر جھٹک لیتے، ساری سوچوں کے تانے بانے اسی سے جا کر جڑتے۔ لامتناہی سوچوں کا ایک خود ساختہ سا جال تھا جس نے انہیں اب دن رات چاروں اطراف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آج کتنے دن ہو گئے انہوں نے اس سے بات نہیں کی تھی، اور 3 دنوں سے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا جس کی اسکرین وقت بے وقت مائی ہیپینس کے نام سے جگمگا اٹھتی تھی، مگر اب تو وہ اس نام کو دیکھنے کو بھی اندر ہی اندر ترس گئے تھے۔ سر، ان کی سوچوں کا یہ عمیق سلسلہ نہ جانے کب تک جاری و ساری رہتا اگر جو ان کے اسسٹنٹ دروازے پہ دستک دے کر انہیں مخاطب نہ کرتی۔ کم ان۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور استفہامیہ نگاہوں سے پوچھا کہ کس لیے آئی ہے۔ سر، یہ کچھ فائلز ہیں جن پہ آپ کے سگنیچرز چاہیے۔ اس نے 3 مختلف رنگوں کی فائلز ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ انہوں نے فائلز اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں تو فاریہ تب بھی وہیں کھڑی رہی۔ اینی تھنگ ایلس؟ اور کچھ؟ نو سر، بس ان فائلز پہ ابھی سگنیچرز کر دیں کیونکہ راہب صاحب کو ابھی واپس بھجوانی ہے۔ فاریہ کی بات پہ انہوں نے ایک ناگوار نگاہ اس پہ ڈالی۔ جب معلوم ہے کہ انہیں یہ فائلز واپس بھجوانی ہیں تو پہلے کیوں نہیں لے کر آئی؟ میں نے کتنی بار کہا ہے فاریہ کہ یہ عین وقت پہ کرنے والے کام میرے سر پہ عجلت میں مت تھوپا کرو۔ اب کے ناگواریت کے ساتھ ساتھ افسوس بھری نگاہ بھی اس پہ ڈالی گئی اور چند سیکنڈز میں ہی سگنیچرز کر کے فائل اس کے آگے کھسکا دی۔ سوری سر، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے خفت سے نظریں چرائیں اور فائلز اٹھانے لگی۔ اچھا سنو، یہ میرے ٹیبل سے سارا بکھیڑا اٹھا دو۔ 2 منٹ میں مجھے یہ نیٹ اینڈ کلین چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ بلکہ یوں کرو، پہلے یہ فائل شمس مینیجر کو دے آؤ اور کہو راہب صاحب کو پہنچا دیں۔ انہوں نے 2 کام اس کے ذمہ ڈالے اور خود کسی کو کال ملاتے کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے، جبکہ وہ سر ہلاتی آفس سے نکل گئی۔ ہاں حارث، بولو کیا کہنا تھا؟ حارث ان کا دوست تھا جو شہر کے نامور ڈاکٹرز میں سے ایک تھا۔ کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، وہ آغا فارس کو نہیں بھولتا تھا، اکثر فون کر لیا کرتا تھا، مگر آغا فارس ذرا کم ہی زحمت کیا کرتے تھے فون کرنے کی۔ جی چاہتا تو ڈائریکٹ ملنے ضرور چلے جاتے تھے۔ ان کی دوستی کی شروعات ایک فلائٹ سے ہوئی جب آغا فارس USA سے ایک بزنس میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس پاکستان لوٹ رہے تھے، اور ان کے برابر والی سیٹ حارث کی تھی جو وہاں سے اپنی میڈیکل اسٹڈی مکمل کر کے آ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں پہ مشتمل اس فلائٹ کے دوران کیسے ممکن تھا وہ ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھ کر بھی خاموش ہی رہتے؟ شروعات حارث کی طرف سے ہوئی۔ یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ USA پڑھائی کی غرض سے رہ رہا تھا۔ ڈاکٹر بننا اس کا شوق ہے، پیشن ہے، مگر وہ اپنی پڑھائی اور محنت پاکستان کے نام کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہاں ڈاکٹرز کی زیادہ ضرورت ہے۔ پڑھ لکھ کے اپنے ملک کی خدمات نہ کی تو پھر کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ آغا فارس کو اس کی سوچ پسند آئی۔ انہوں نے اس کی باتوں سے اتفاق کیا، مگر یہ بات پوچھ ڈالی کہ پھر پڑھائی بھی پاکستان میں رہ کر کرتے؟ غیر ملک کا احسان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ فقط یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ کیا جواب دیتا ہے۔ غیر ملک ہماری خدمات کوئی فری میں سر انجام تھوڑی نہ دیتا ہے۔ ہم نہ صرف پیسہ لگا کر یہاں سے جاتے ہیں بلکہ وہاں جا کر بھی ہر سیکھ کا پیسہ ادا کرتے ہیں، تو پھر ان کا احسان کیسا؟ اور یوں بھی یہ حدیث مبارکہ تو سن ہی رکھی ہوگی آپ نے کہ علم حاصل کرو بھلے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ تو بس میں نے بھی دور کی پرواز پکڑی۔ غرض کے یوں ہی پورے سفر میں باتیں ہوتی رہیں، اور جب دونوں نے ایک دوسرے کو ایئرپورٹ پہ الوداع کہا تو اس یقین کے ساتھ کہ دوبارہ ضرور ملیں گے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی ملک، ایک ہی شہر اور ایک ہی کالونی میں رہتے ہوئے وہ اس دوستی کو آگے نہ بڑھاتے؟ وہ ایک دوسرے کی فیملی سے اچھی طرح واقف تھے، ملنا جلنا بھی ہو جاتا تھا فیملی سے۔ مصروفیت کے باوجود بھی اتنے سالوں میں کبھی ان کی دوستی پہ اثر نہ پڑا۔ جب بھی ملتے جگری یاروں کی طرح ملتے، اور ایک ہی تو دوست تھا آغا فارس کا۔ اپنی زندگی کی بہت سی باتیں حارث سے شیئر کر رکھی تھی، مگر ایزل کے متعلق اتنی بڑی بات وہ بھول کر بھی کسی کے سامنے کھول نہیں سکتے تھے۔ ایزل کی محبت ایک ایسا راز تھا جس کے کھل جانے سے وہ بہت خوف کھاتے تھے، پھر چاہے وہ کسی ایسے انسان کے سامنے ہی کیوں نہ کھل جائے جو انہی کی طرح اس قیمتی راز کو اپنے سینے میں دفن کرنے والا ہو۔ بس جانی، تمہاری یاد آ رہی تھی۔ تم نے تو اس بندہ ناچیز کو یاد کرنا ہوتا نہیں، تو سوچا میں ہی یاد کروا دوں کہ بھائی میں ابھی زندہ ہوں، کہیں تو نے مجھ پہ فاتحہ ہی نہ پڑھ ڈالی ہو۔ حارث اپنے مخصوص انداز میں شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب 34 کے ہو گئے، مگر عقل کا خانہ ابھی بھی خالی کا خالی ہے۔ غیر سنجیدگی کا مادہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے تم میں، وہ مصنوعی اظہار افسوس کرتے بولے۔
اور میری इस 34वीं सालगिरह पे आने की भी तुमने जहमत न की। जवाबन उसने भी तंज झाड़ा। और अक्ल की क्या खूब कही। अगर अक्ल ना होती तो तेरा यार इतना बड़ा डॉक्टर ना बनता, इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा ना करता। कुछ जिताता सा अंदाज था। बाप का पैसा है बेटा जी। हॉस्पिटल बनाने वाली बात पर उन्होंने भी उधार ना रखा और सच बताने से बास ना आए। हाँ तो बाप भी तो मेरा ही है, तुझे क्या तकलीफ। और ये क्यों नहीं मानते कि बाबा को गुजरे बरसों हो गए। इस हॉस्पिटल को दिन रात मैंने वक्त दिया है, मैंने अपनी मेहनत और पसीना निचोड़ा है, तब जाकर कामयाबी हासिल हुई। अपने पैशन के पीछे दिन रात एक कर डाली, अपनी ज़ात तक को फरामोश कर बैठा, और आज मैं एक कामयाब और तजुर्बाकार डॉक्टर के तौर पे जाना चाहता हूँ। बहुत खुशी होती है जब लोग दूर दराज शहरों से इलाज की खातिर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हारिस, हमें अल्लाह के बाद सिर्फ आपकी ज़ात से उम्मीद है। फारिस, तू नहीं जानता, तब मुझे लगता है जैसे मैंने सब कमा लिया हो। पैसा तो कभी मेरी अव्वलीन तरजीह रहा ही नहीं, पैसा तो कहीं बहुत पीछे रहा। ये मेरा अपने पैशन से लगाव था, एक जुनून था जिसने मुझे आज इतनी इज्जतों से नवाजा। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। वो आखिर में आजिज़ाना लहजे में बोला तो आगा फारिस मुस्कुराए। ये सब मैं जानता हूँ हारिस, तुम इस इज़्ज़त के काबिल हो, हकदार हो, और हमेशा मेरी बातों को लेकर सेंटी हो जाते हो। मजाक कर रहा था यार। और ये तो 100% सच कहा तुमने कि तुमने अपनी ज़ात तक को फरामोश कर डाला, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 34 के हो जाने के बावजूद भी तुम अभी भी कवारे के कवारे ही हो। उन्होंने संजीदगी की तरफ जाती गुफ्तगू को मजाक का रंग दिया। बार बार 34 के ताने क्यों दे रहे हो? खुद तुम 38 के होके छड़े घूम रहे हो, बल्कि अनकरीब 39 के होने वाले हो। वो दांत पीस कर बोला। 2 शादियां रचाने के बाद भी तुझे लग रहा है कि मैं छड़ा हूँ? तुम्हारी भूली हुई याददाश्त वापस लाने की खातिर अर्ज करता चलूँ कि मैं मंगनी शुदा हूँ और तीसरी शादी भी हो ही जानी है, मगर तुझसे तो एक भी ना हो पाई। वो फिर से मजाक में डूबा तंज बरसा गए। कहूँ तो मैं कोई लड़की ढूंढूं? अंदाज शरारतन था। इसकी तुम फिक्र ना करो, क्योंकि लड़की तुम्हारे भाई ने ढूंढ रखी है, वो भी कुछ माह कबल ही। मगर तुम लड़कियां ढूंढने में माहिर हो, बल्कि बिना ढूंढे ही तुम्हें मिल जाती हैं। वो यकीनन उनकी पहली 2 शादियों और उस मंगनी की बात कर रहा था। कौन है, क्या नाम है, क्या करती है, पहले क्यों नहीं बताया? वो उसकी दूसरी बातों को सरासर नज़रअंदाज करते सवाल गो हुए। तुम जानते हो उसे बहुत अच्छी तरह, मगर इससे कबल तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी जो तुमने यूँ अचानक मंगनी रचा ली? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? मेरा तो इंतज़ार किया होता। जिस वक्त उनकी मंगनी हुई हारिस उस वक्त आउट ऑफ कंट्री था। यहाँ होता भी तो जिस जल्दी में अनचाही मंगनी हुई उस पर वो किसी को ना बुलाते। उस रोज़ तुमसे ठीक से बात ना हो सकी, किसी कज़न का रिश्ता रुक गया जो तुमने मंगनी की अंगूठी उसकी उंगली में उतार दी। आगा फारिस ने उसे सरसरी सा बताया था, मगर एक इमरजेंसी केस आन पड़ा के तफसील सुनने से कबल ही हारिस ने माजरत करते हुए फ़ोन बंद कर दिया, और उसके बाद से आज किया शायद फारिग था। उसके पूछने पर उन्होंने मुख्तसरन बता दिया कि कैसे उसकी कज़न की मंगनी ऐन वक्त पे होते होते रह गई, और माँ की ख्वाहिश के आगे उन्होंने सर झुका दिया, और यूँ आनन फानन मंगनी हो गई। कुछ ढंग से सोचने समझने का मौका ही ना मिला। पर है कौन सी कज़न? क्या मैं जानता हूँ उसे? मामला जानने के बाद उसने नाम जानना चाहा। तुम भी जानते हो उसको। ये जिक्र छिड़ा तो फिर से उनका दिल आज़र्दगी से भर आया। जानता हूँगा, मगर बताओ तो सही, पहेलियाँ मत बुझवाओ। मामूजाद है यार। उन्होंने मंगेतर साहब का नाम लेना तक गवारा न किया। वो शायद इस जिक्र को लपेट देना चाहते थे जो उन्हें फिर से उस दिन में ले जाता था और उनके लिए नए सिरे से तकलीफ का बाइस बनता था। मामूजाद? हारिस ज़ेरे लब बड़बड़ाया और फिर ठिठका। 1 मिनट, कहीं तुम अनम की बात तो नहीं कर रहे? वो जानता था उनके सिर्फ एक ही 2 मामू थे, जिनकी 2 बेटियां थीं। एजल के साथ तो आगा फारिस का जो रिश्ता था उसके बाद से ये ख्याल उसे नहीं आ सकता था, और पीछे बची सिर्फ अनम। तो क्या फिर अनम से? नहीं, अनम से नहीं होनी चाहिए। उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि काश वो अनम ना हो। वो अनम है हारिस। और यहाँ हारिस को लगा कि कितने महीनों से सजाए ख्वाब एक लम्हे में ही चिकनाचूर हो गए हों। ये नाम सुनकर वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। व्हाट? अनम? और मुंह से निकलने वाले ये 2 लफ्ज़ बेसाख्ता थे। तुमने अनम से मंगनी कर ली? तुम उससे मंगनी कैसे कर सकते हो? वो चाह कर भी अपने लहजे में दर आने वाली हैरत को छुपा ना पाया। किन हालात में की तुम्हें बता तो चुका हूँ, और इतना हैरान क्यों हो रहे हो तुम? उन्हें मालूम था वो हैरान होगा, मगर इतना ज़्यादा होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। तभी खुद को ये सवाल करने से रोक ना पाए। नहीं, वो मेरा मतलब था कि तुम्हें तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आंटी ने मुझसे कहा कि मैं अनम के लिए तुम्हें राज़ी करूँ, तो तुमने कैसे मेरे मुँह पे 2 टोक इनकार किया था कि मैं दोबारा बोल ही ना पाया। मगर अब हालात और थे हारिस। तब कोई मजबूरी नहीं थी, अब थी। वो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही बोल उठे। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्होंने पलट कर देखा तो वो फारिया थी, जो उन्हें फ़ोन पे बात करता देख अंदर आने से रुक गई थी, मगर उन्होंने सर को जुम्बिश देते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दी। वो जिस काम के लिए आई थी करने लगी। ऐसी भी कोई मजबूरी ना थी। ज़बरदस्ती के रिश्ते से बेहतर था तुम रिश्ता जोड़ते ही ना। पहले भी समझाया था कि इससे ज़बरदस्ती का रिश्ता मत जोड़ना।
حارث بمشکل خود پہ ضبط کے پہرے بٹھائے بولا، ورنہ جو خبر آغا فارس نے سنائی تھی اس کے بعد سے تو دل کی دنیا بس مسمار ہو کر رہ گئی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے اپنے لیے سوچا، اس کی بیٹھے بٹھائی یوں اچانک اس کے دوست سے نسبت جوڑ دی گئی، اور وہ انجان اس کی سنگت کے نہ جانے کون کون سے خواب سجائے بیٹھا تھا، مگر اب ان حسین خوابوں کا بے دردی سے قتل ہو چکا تھا۔ وہ کسی اور کی منگ بن چکی تھی، بلکہ وہ تو اس بات سے بھی اکثر انجان رہا کہ رشتہ تو اس سے قبل کسی اور سے بھی طے ہو چکا تھا۔ آغا فارس تو بس بلی کا بکرا بنے، مگر اب اپنی بے خبری پہ خود کو جتنا ملامت کرتا اتنا کم تھا۔ تم میری جگہ ہوتے تو تب تم سے پوچھتا، وہ پشمردگی بھری آہ بھرتے ہوئے بولے، جبکہ فاریہ اپنے کام میں مشغول رہی۔ سب سے پہلے ٹیبل کی ایک طرف پڑی فائلز اور ایک آدھ بک اٹھا کر بک شیلف میں سجائیں، پھر پینسل باکس میں ساری پینسلز اچھے سے سیٹ کیں، اور فضول کاغذات اچھے سے دیکھنے کے بعد ڈسٹ بن کی نظر کیے۔ کاش میں تمہاری جگہ ہوتا فارس، وہ چاہ کر بھی ان سے یہ بات نہ کہہ سکا۔ تم خوش نہیں ہو تو ختم کر دو یہ رشتہ، صرف منگنی ہی ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا۔ آنٹی سے بات کرو اور انہیں منا لو، عمر بھر کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ حارث انہیں سمجھانے کو پوری شدت سے یہ زبردستی کا رشتہ ختم کرانے کو میدان میں اترا۔ ایک امید تھی کہ وہ مان جائیں، حالات اس طرف کا رخ اختیار کر جائیں جس سے وہ لڑکی اس کی زندگی میں اس کی ہم سفر بن کے داخل ہو جائے۔ کیسے کر دوں ختم؟ کیسے بتاؤں تمہیں کہ اس رشتے سے ہاں کرنے کا ایک سبب اور بھی تھا، اور وہ سبب تمہیں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، کیسے گزرے گی تم دونوں کی جب نہ تم راضی ہو نہ وہ۔ آنٹی کو سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں کہ ایسے رشتے جوڑ کر انسان لوگوں کی باتوں سے بچ کر وقتی طور پہ سرخرو ہو جاتا ہے، مگر بعد میں یہ بے جوڑ رشتے اس کے بچوں کو بھگتنے، بچوں کو نہیں صرف بچے کو، کیونکہ وہ تو بہت خوش ہے حارث۔ اس کی اس جذباتی تقریر کے آخری فقرے کی نفی کرتے وہ جلدی سے بولے، مگر ان کے آخری لفظوں نے جواباً حارث کو چپ ہی کروا دیا۔ ایک آخری اکلوتی امید تھی، وہ بھی یہ جان کر ٹوٹ گئی کہ جسے پانے کے لیے اس رشتے کی پرزور مخالفت کر رہا ہے، وہ لڑکی تو اس رشتے سے بہت خوش ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ حارث کی خاموشی پا کر انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ اب مزید کیا کہوں؟ مزید کچھ کہنے کو بچا ہی نہ تھا۔ اسے لگا وہ مزید اس بارے میں ان سے بات نہیں کر پائے گا۔ تبھی فون بند کرنے کو پر تولنے لگا، جبکہ وہ اس کا جواب سننے کے منتظر کھڑے تھے۔ چند ہی قدموں کے فاصلے پہ موجود فاریہ ان کی باتوں کی بجائے کام پہ فوکس کیے ہوئے تھی۔ خیر میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، کون ہے وہ لڑکی جو تم نے ڈھونڈ رکھی ہے؟ انہوں نے اس تکلیف دہ ذکر کو یہیں بند کرنا چاہا، جبکہ اس سوال پہ حارث نے بے ساختہ ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اب تو چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا، اور اس نے شکر کیا کہ بتانے سے قبل اس نے آغا فارس سے جان لیا کہ ان کی منگیتر بھی تو وہی لڑکی ہے جسے وہ پسند کیے بیٹھا ہے۔ نہیں کوئی نہیں، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ لہجے کو جبراً ہنسی اور غیر سنجیدگی کی طرف موڑا گیا۔ ایسے کیسے کوئی نہیں؟ تمہارے مذاق اور سنجیدہ پن کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور پھر تم نے کہا کہ اس لڑکی کو میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ متجسس تھے جاننے کو۔ فاریہ سست سے ہاتھوں کھٹ پٹ کرتی چیزیں سمیٹ رہی تھی، اور وہ اس کی کھٹ پٹ سے بے بہرا کال پہ مصروف تھے۔ خاموش کیوں ہو؟ اس کا مطلب واقعی کوئی ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم بتانا نہیں چاہ رہے۔ اچھا چلو، بنا وقت ضائع کیے جلدی سے بتا دو کہ کون ہے وہ جسے آخر تم نے پسند کر ہی لیا ہے اپنی شریک حیات بنانے کے لیے۔ وہ شوخی سے گویا ہوئے۔ وہ تو اب ایک خواب ہے، ایک سراب، حقیقت ہے تو بس تمہارے لیے۔ وہ دل ہی دل میں رنجیدگی سے بولا۔ تم بھی نہ یار، مانتے ہی نہیں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تو پسند، وہ کہاں جان چھوڑنے والے تھے۔ قریب ہی موجود فاریہ نے ایک نظر انہیں مسکراتا دیکھ نظریں واپس موڑی، اور دیگر چند ایک ڈیکوریشن پیسز کو ٹشو سے صاف کرنے کے بعد اس نے انہیں ان کی جگہ پہ واپس رکھا۔ یہ سب وہ بہت احتیاط کے ساتھ کر رہی تھی، مگر پھر سب واپس سیٹ کرتے ہوئے ایک شے جو اس نے ٹیبل کے کنارے رکھی تھی اسے اٹھانے سے قبل ہی کوہنی ٹکرانے سے وہ فرش بوس ہو گئی۔ کانچ کی اس چیز کے ٹوٹنے کی آواز پورے آفس میں گونج اٹھی، جس کے سبب فون پہ بات کرتے آغا فارس نے لہجے بھر کو اس چیز کی طرف نظر ڈالی اور واپس پھرنے لگے، مگر یہ کیا؟ نظریں تو واپس پھرنا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ جو فاریہ سے ٹوٹی تھی وہ کوئی معمولی چیز نہ تھی، وہ ان کے لیے بہت خاص تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے پاگل لڑکی؟ انہوں نے فوراً سے کال ڈسکنیکٹ کی اور استعجاب و غصے بھری نگاہیں لیے اس کی طرف بڑھے۔ حارث کو فون بند کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ فاریہ نے کارنامہ ہی ایسا انجام دے دیا کہ آغا فارس نے خود ہی کال کٹ کر دی، بلکہ حارث نے شکر ادا کیا کہ اس ذکر سے بچ گیا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ فی الحال بچ گیا ہے، آئندہ یہ ذکر ضرور ہوگا، اور تب وہ کیسے جھوٹ بولے گا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ سر وہ میں کیا؟ ہاں؟ وہ دھاڑ اٹھے تو فاریہ ان کی جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے سہمتی ہوئی چند قدم پیچھے کو ہٹی۔ اسٹوپڈ! وہ غصے سے بڑبڑائے، مگر وہ اپنی شان میں پڑھا جانے والا قصیدہ سن چکی تھی۔ انہوں نے افسوس بلکہ صد افسوس سے اپنے قدموں کے قریب ٹوٹے پڑے اس فریم کو دیکھا جس میں ان کی عزیز و قیمتی متاع مسکرا رہی تھی، مگر اب کانچ میں دراڑیں آنے کے سبب وہ چہرہ بھی گویا زخمی معلوم ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، میں تو بہت احتیاط۔ او جسٹ شٹ اپ! اندھی ہو؟ یہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے،
میں ہی پاگل ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام لگا دیا، نقصان کر دیا میرا۔ وہ تند و تلخ لہجے میں اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے بولے، یہ آج کل سر کو آخر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بات بے بات غصہ کرنے لگتے ہیں، بس مجھے ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ ایک فریم ہی تو ٹوٹا ہے مجھ سے، اور اس کے پیچھے سر کیسے پاگل ہو رہے ہیں؟ بھلا کیسا نقصان؟ کون سا کوئی ہیرے موتی جڑے تھے اس پہ؟ وہ لب کاٹتی نظریں جھکائے اس معمولی سے فریم کو دیکھ رہی تھی، اس بات سے انجان کے خاص لوگوں کے دیے تحفے کبھی معمولی نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایزل کا دیا وہ فریم تھا جس پہ اس نے نہ صرف ایک کونے پہ چھوٹا سا آغا اور دوسرے کونے پہ چھوٹا سا ہی ایزل لکھا تھا، اور ننھے اور بڑے بیج سے اسے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا بھی تھا۔ 4 سال سے وہ اسے اپنی ٹیبل پہ دیکھ رہے تھے، اور اب تو اسے دیکھنے کی بری لت لگ چکی تھی۔ اس فریم کو دینے والی کی تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں دور کیا ہی تھا، مگر فاریہ کے ہاتھوں آج اس کی محبت میں لپٹی ایک قیمتی شے بھی ان سے دور ہو گئی۔ اب میں تمہیں کیا بولوں؟ تمہیں اگر کوئی غصہ تھا یا کوئی بھڑاس نکالنی تھی تو اور بھی چیزیں موجود تھیں، اسی کا انتخاب کرنا ضروری تھا کیا؟ ایک فریم کے ٹوٹنے پہ وہ اسے غلط سمجھنے لگے تھے۔ وہ بھلا کیوں کر ان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کے ذریعے غصہ نکالتی، اور غصہ تو خیر اسے سراسر تھا ہی نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فارس سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آئی سویئر میں نے جان کر نہیں کیا، وہ تو بس غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتی ہوئے آخر میں منمنائی تھی، جانے میں کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو، مگر تم نے میرا نقصان ضرور کیا ہے۔ جانتی بھی ہو یہ کتنا قیمتی تھا میرے لیے، کتنی اہمیت تھی اس کی میری نظر میں۔ اب دوبارہ کہاں سے لاؤں بتاؤ؟ اب تو میں چاہ کر بھی اس کا نعم البدل حاصل نہیں کر سکتا۔ اب کہ وہ اسے ڈانٹ نہیں رہے تھے، بلکہ خالی خالی نظروں سے بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں اور اس دراڑ زدہ فریم کو دیکھتے بولے۔ وہ یوں تھے جیسے اس کے ٹوٹنے نے انہیں تہی دامہ کر چھوڑا ہو۔ کچھ چیزوں کا ربط سیدھا دل کی تاروں سے جڑا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جائیں تو تاریں بیکار محسوس ہوتی ہیں، اور اس وقت انہیں اپنے دل سے منسلک ایک تار بیکار ہو کر جھولتی محسوس ہوئی۔ فاریہ کو ان کے لیے بہت افسوس ہوا، اس نے خود ہی کو ڈپٹا کہ کاش دھیان سے کام کرتی تو سر کا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ وہ اب گویا سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے قیمتی ہونے کو پیسوں سے تشبیہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ ضرور اس فریم سے کوئی یاد یا کوئی احساس جڑا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کے لیے اس قدر خاص ہے، وگرنہ میں اسے بہت احتیاط سے اٹھاتی، بلکہ اسے ہاتھ ہی نہ لگاتی۔ وہ مزید گویا ہوئی، میرے لیے کیا چیز اہم ہے اور کیا نہیں، اس کا اعلان کرنا مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ بہرحال اب تم احتیاط کرنا۔ انہوں نے ناگواریت بھرتے ہوئے کہا، جی میں احتیاط کروں گی۔ وہ پشیمان سی کہتی واپس پلٹنے لگی، مگر پھر رکی۔ سر آپ پلیز رہنے دیں، میں اٹھا دیتی ہوں۔ اپنے سر کو ٹوٹا فریم اٹھاتے دیکھ اس نے جلدی سے انہیں منع کرتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں، تم اٹھاؤ گی اور اسے کچرا دان کی نظر کر دو گی۔ مگر فاریہ میڈم، کچھ چیزیں ٹوٹ جانے کے باوجود بھی اتنی ہی قیمتی رہتی ہیں کہ انہیں سنبھال کر رکھا جائے۔ انہوں نے اس پہ جتلایا کہ یہ کچرا دان کی نظر ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر کچھ پھینکنا ہے تو یہ ٹکڑے پھینک دو۔ انہوں نے 2 ٹکڑے جہاں ان کا اور ایزل کا نام لکھا ہوا تھا اور تمام بیٹس اٹھا کر ٹیبل پہ رکھے اور تصویر ہاتھ میں ہی رہنے دی۔ یقیناً یہ ایزل نے انہیں گفٹ کیا ہوگا، آخر تصویر بھی تو اس کی لگی ہوئی ہے، اور یہ لڑکی سر کو ہے بھی بہت عزیز، تو یقیناً یہی بات ہوگی۔ اندازے لگاتی وہ ایک ایک ٹکڑا اٹھانے لگی۔ میں ابھی یہاں کی صفائی کروا دیتی ہوں۔ ٹکڑے لیے وہ آفس سے نکل گئی تو آغا اپنی کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے اسی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ کتنی محبت سے تم نے یہ ایک ایک بیٹ لگایا ہوگا۔ وہ ایک ایک بیٹ کو چھوتے بولے، کتنی محبت سے میرا اور اپنا نام اتنی خوبصورتی سے لکھا ہوگا۔ انہوں نے انگشت شہادت سے اس کے نام کو چھوا تو انگلی سے ہوتا ایک انوکھا احساس سیدھا دل تک رسائی حاصل کر گیا۔ میں تو تم سے فرمائش بھی نہیں کر سکتا کہ بالکل ایسے ہی ماسٹر پیس سے ایک بار پھر میرے اس ٹیبل کو سجا دو۔ انہوں نے اپنے ٹیبل کو دیکھا جو بظاہر تو چیزوں سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس ایک چیز کے کم ہو جانے سے خالی خالی سے لگ رہا تھا۔ انہیں اپنے اس ٹیبل کی خوبصورتی مان پڑتی معلوم ہوئی۔ انہوں نے بنا فریم کے اپنی اور ایزل کی تصویر کو دیکھا۔ 4 سالہ گولو مولو سی سیب جیسے گال لیے کھلکھلا کر ہنستی ایزل کو وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ تصویر انہیں بہت پسند تھی، تبھی انہوں نے فریم کی زینت بنانے کے لیے اسے چنا۔ میری ننھی پری، آغا کی جان، انہوں نے آزردگی سے کہتے ہوئے اپنے تشنہ لب اس کے چہرے پہ رکھ دیے، اور تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو انہوں نے اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے تصویر کو پیچھے ہٹایا۔ دروازے پہ صفائی والا ساز و سامان کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے اسے اجازت دی اور اپنی بکھری ہوئی متاع اٹھا کر ایک پیکٹ میں ڈال کر دراز میں مقید کرنے لگے۔ مام، ایک تو میں آپ کی آئے روز کی شاپنگ سے بہت تنگ ہوں۔ التمش 4:30 بجے ہی آفس سے آ گیا تھا، اور آتے ہی اسے نرمین اور رانیہ کے ڈرائیور کا فریضہ سر انجام دینا پڑا، کیونکہ ڈرائیور صاحب چھٹی پہ تھے۔ اب 7 بج رہے تھے، 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے انہیں شاپنگ کرتے، اور التمش تنگ آ چکا تھا۔ تمہیں تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈراپ کر کے چلے جاؤ، جب ہم فری ہوں گے تو لینے آ جانا، نرمین نے ایک سوٹ اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں دیکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ دونوں گھر سے مجھے صرف 1-2 ضروری چیزوں کا کہہ کر آئی تھیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا یہاں آ کر میں ان 50 چیزوں کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگر اتنی ہی الجھن ہو رہی ہے تو گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، یا گھر ہی چلے جاؤ، کیونکہ ابھی تو مجھے بہت سی شاپنگ کرنی ہے۔ ابھی تو میرا کاسمیٹک کا سارا سامان بھی رہتا ہے، اور رجا کی شادی کے 3 فنکشنز کے لیے ڈریسز بھی تو لینے ہیں۔
وہ اس سے زیادہ زج ہوتی، اسے کہنے کے بعد ماں سے کہتی دوسری لائن میں ہینگ کم کامدار ڈریسز کی طرف چلی گئی۔ رانیہ کا وارڈروب ڈریسز، جوتوں، بیگز اور دیگر ان گنت چیزوں سے بھرا پڑا تھا، مگر شاپنگ کی چونکہ بہت بری لت لگی ہوئی تھی، تب ہی کئی بار نرمین کو بھی ساتھ گھسیٹ لیتی اور وہ بھی بلا ضرورت چیزیں سے پرہیز نہیں کرتی تھی۔ اور آج تو وہ اپنی خاص دوست کی شادی پہ کی جانے والی اپنی تیاریاں پوری کرنے نکلی تھی۔ شادی 2 ہفتے بعد تھی اور پورا 1 ہفتہ اس کی شاپنگ چلتی رہنی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو تو مزید 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایک جذباتی نگاہ رانیہ پہ ڈالتا وہ شاپ سے نکل گیا اور تیسرے فلور سے دوسرے پہ چلا آیا۔ نیچے گروسری بیسمنٹ تھی، مگر مین انٹرنس اور ایگزٹ دوسرے فلور پہ ہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے دھیان سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس جلدی کے چکر میں وہ کسی نسوانی وجود سے ٹکرا گیا۔ اوہ آئی ایم سوری لیڈی، اس نے جلدی سے معذرت کر کے آگے بڑھنا چاہا۔ اوہ التمش، از دس یو؟ مگر اس سوال نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے اچھمبے سے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو چند ہی لمحے لگے اسے پہچاننے میں۔ سوزی، تم یہاں پاکستان میں؟ وہ خوشگوار حیرت لیے مسکرایا۔ تھینک گاڈ تم پہچان گئے، ورنہ مجھے تو لگا تم پوچھو گے ایکسکیوز می میڈم، آپ کون؟ سوزی کی بات پر وہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ہنسنے کی دوسری وجہ اس کی خالص اردو تھی جس پہ اسے خوشکن حیرت بھی ہوئی۔ سوزی یعنی سوزین التمش کی کلب فرینڈ تھی، یعنی ان کی دوستی کی شروعات کلب سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، جب بھی ملتے مسکرا کر ملتے، مگر اب تو 3 سال بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ہا ہا ہا، اب میں پہچان میں اتنا بھی کچا نہیں، اور دوستوں کی پہچان تو کبھی بھی مشکل کام نہیں رہا۔ ویسے اردو بھی سیکھ لی تم نے، وہ بھی اتنی صاف، واہ بھائی واہ۔ التمش نے اپنے سامنے کھڑی پیروں کو چھوتی سادہ سلک کی فل آستین والی سلور رنگ لیے میکسی پہنے، گوری چٹی سیاہ بالوں کا جوڑا کیے سوزی کو دیکھتے ہوئے خوش خلقی سے کہا، جو اسے پہلے سے کہیں گنا زیادہ حسین معلوم ہو رہی تھی، خاص کر اس حلیے میں۔ تب ہی بنا بتائے بنا ملے پاکستان چلے آئے، بلکہ کئی سالوں سے رابطہ ہی نہ کیا، اور اردو میری ابھی تم نے سنی ہی کہاں ہے؟ اس نے ہلکا پھلکا شکوہ کیا اور دوسرا جملہ کچھ اترا کر بولی۔ بس اسٹڈیز میں کافی حد تک سنجیدہ ہو گیا تو سب سے ملنا ملانا چھوڑ دیا اور پھر پاکستان چلا آیا۔ پاپا کا بزنس سنبھالیا تو بھی مصروفیت، تمہیں تو پتہ ہے میرا دوستوں کا حلقہ ہی بہت بڑا تھا، اب کس کس سے ملتا، کس کس سے رابطہ رکھتا، سو جو کچھ بہت قریبی تھے ان سے کبھی کبھار بات چیت کر لیتا ہوں۔ التمش نے خفت بھرے انداز میں جواب دیا، بلکہ وضاحت دی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم پاکستان میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ شادی کر لی ہے یہاں، وہ رسانیت سے گویا ہوئی۔ واٹ؟ سیریسلی؟ التمش کو جیسے یقین نہ آیا۔ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ سوزین کے لبوں میں پرشوق مسکراہٹ تھی۔ بالکل نہیں، کیا تم وہی سوزی نہیں جو کہتی تھی کہ تمہیں مردوں پہ اعتبار نہیں؟ ان کے ساتھ وقت گزاری تو کی جا سکتی ہے مگر شادی نہیں، کیونکہ تمہارے پوائنٹ آف ویو سے شادی کے چند سال بعد ہی مرد حضرات دوسری لڑکی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اور کئی تو لڑکیوں کو چھوڑتے ہی نہیں، اور تمہیں کوئی پیور سنسیئر مرد درکار تھا، تو کیا اب مل گیا؟ اس نے سوزین کو اسی کی باتیں یاد کروائیں۔ تم نے بھی تو کچھ کم وقت گزاری نہیں کی التمش، بہت سی لڑکیوں کو یوز کر کے چھوڑا ہے، اور کس حد تک یوز کیا اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ یہ التمش کی باتوں کا جواب نہیں تھا۔ برسوں ہوئے سب برے کام چھوڑ دیے، بلکہ وہ ملک ہی چھوڑ دیا جہاں میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو سیاہی کی نظر کرتا رہا۔ راتیں تو کالی تھیں ہی، دن بھی کالک سے رنگتا چلا گیا، مگر اب وہ سب پیچھے چھوڑ آیا، دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ دوبارہ اسپین جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ تبھی تو دوستوں سے بھی بات بس رسمی سی ہی رہ گئی کہ کسی دوست کی یاد اس ملک کھینچ کر نہ لے جائے جہاں سے بری یادیں ہی ہیں۔ حالانکہ وہ میری زندگی کے بس چند برس ہی تھے، مگر لگتا ہے جیسے سب برسوں پہ بھاری تھے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ ترش سا ہو گیا اور پھر آہ زدہ۔ اس بچے کے لیے بھی نہیں جاؤ گے جو ایلیا مرنے سے قبل نہ جانے کس کے حوالے کر گئی؟ اسے ڈھونڈو گے نہیں؟ اسے اپنے پاس نہیں رکھو گے؟ کیا دل نہیں کرتا تمہارا؟ تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بیٹا تھا یا بیٹی، اس قدر لاپرواہ تھے تم اپنے بچے سے، بھلے ناجائز ہی صحیح، مگر تھی تو تمہاری ہی اولاد۔ وہ تعصب بھری نگاہوں سے التمش کو دیکھتی بولی، کیا کرتا جان کر جب اسے اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا؟ ایک تو وہ میری خواہش نہیں تھا، بس ایک بہکی رات کا نتیجہ تھا۔ اس کو ساتھ رکھ کر پل پل ماضی میں نہیں جینا چاہتا تھا، اور پھر اگر اسے قبول کر بھی لیتا تو میری فیملی ہرگز قبول نہ کرتی، بلکہ مجھ سے بھی اپنا ہر رشتہ ناتا توڑ لیتی۔ میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کرتا جو مشکل سے سنواری تھی؟ التمش کے پاس جواب موجود تھا۔ وہ بولا تو عجیب سی بے چینی تھی لہجے میں جو سوزین نے محسوس کر لی۔ ایک نہیں بلکہ کئی بہکی راتیں بولو، صرف ایلیا ہی نہیں اور بھی کئی وجود داغدار کیے ہیں تم نے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ مانتا ہوں، مگر وہ وجود پہلے بھی کون سا بے داغ تھے، مزید داغدار ہو گئے تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں نے کبھی کسی کو خود دعوت نہیں دی، ہمیشہ جھمگٹا تیار رہتا تھا،
اس نے ان وجودوں کے لیے حقارت ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر ایلیا تو تمہارے بچے کی ماں تھی، تمہیں اس کے ساتھ نرم پڑنا چاہیے تھا، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جس وقت اسے تمہاری ضرورت تھی تم نے رخ پھیر لیا۔ سوزین کی ایلیا سے بہت دوستی تھی، تبھی وہ اس کی حمایتی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ وہ بہت بڑی جھوٹی اور مکار تھی، لوٹتی رہی مجھے، بلیک میل کیا اس بچے کے ذریعے۔ اچھا ہوا جو مر گئی، ورنہ میری زندگی اجیرن کر دیتی۔ التمش کو اس کا ایلیا کے لیے ہمدردی ظاہر کرنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ جب اسے پتا تھا کہ اس سب کے بعد وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے تو اس نے میڈیسن کیوں نہ لی، یا پہلے ہی میرے قریب کیوں آئی، کوئی احتیاط کیوں نہ کی؟ میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ میرے بچے کی ماں بنے اور اس کے ذریعے مجھے بلیک میل کر کے مجھے لوٹتی رہے۔ کچھ کم جیبیں خالی نہیں کی تمہاری اس مکار دوست نے میری۔ میں تو احتیاط نہ کر سکا کہ نشے میں تھا، مگر وہ تو ہوش میں تھی نا۔ مری ہوئی ایلیا سے بھی التمش کو اس وقت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پیسے کیوں لیتی تھی یہ تم جانتے تو تھے؟ سوزین کی جانب سے ابھی بھی وکالت جاری تھی۔ ہاں جان گیا تھا، مگر تب جب اس نے رو دھو کے مجھے ہاسپٹل بلایا، سیدھی طرح مانگ لیتی تو خوشی خوشی مدد کرتا، مگر جس طرح اس نے مجھے بلیک میل کیا بچے کو ہتھیار بنا کر، میں ہر لمحہ خوف میں جیتا رہا ہوں اس کی وجہ سے، اور یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور دیکھو تو، جس بچے کو لے کر مجھے ڈراتی دھمکاتی رہی، مرنے سے قبل اسے میرے حوالے کرنا تو دور، مجھ سے پوچھنے تک گوارا نہیں کیا کہ اس کے بعد میں اس بچے کو اپناؤں گا یا نہیں، بلکہ اسے یوں غائب کر گئی کہ معلوم نہیں کہ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ تنفر بھرا لہجہ برقرار تھا۔ تو اس کا مطلب تم نے بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کی تھی؟ سوزین اس کے آخری فقروں پہ بغور اس کا چہرہ دیکھتی بولی تو ایک لمحے کے لیے التمش گڑبڑایا۔ یعنی کہ کہیں نہ کہیں تمہارا دل مچلتا ہے اپنے بچے کے لیے؟ وہ اس کی باتوں کو پکڑنے کے ساتھ اس کا چہرہ بھی پڑ رہی تھی۔ ہاں شاید۔ التمش نے بنا تذبذب کے شکار ہونے یا انکار کرنے کی بجائے اقرار کیا کہ اپنا خون کہیں نہ کہیں کشش ضرور رکھتا ہے، مگر مل بھی جاتا تو اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ التمش کی پہلی بات پہ جہاں سوزین کے لب مسکرائے، وہیں اگلی بات پہ سوکھے پتے کی مانند سکڑ سے گئے۔ بتایا نا، اسے قبول کرتا تو میرے گھر والے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیتے، جبکہ میں سب پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ سو مجھے یہی صحیح لگا کہ جتنی تلاش کی اتنا کافی ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اور جہاں بھی ہو بس محفوظ ہاتھوں میں اچھی پرورش پائے اور خوش رہے۔ آخری جملے ادا کرتے ہوئے التمش کی آنکھوں میں کچھ چبھا سا تھا، شاید بچے کے پاس نہ ہونے کی تکلیف تھی جس نے آنکھوں میں جلن پیدا کی۔ تو تم نے اپنے بچے پہ اپنی ذات کو فوقیت دی؟ سوزین کچھ پرسوچ سی کیفیت سے گویا ہوئی۔ دینی پڑی، یہی بہتر تھا ایسی صاف زندگی پانے کے لیے۔ اس نے پہلے 2 لفظوں پہ زور دیا۔ تو اپنی زندگی کو اتنا گندا کرتے ہی مت کہ صاف کی خواہش اپنے خون کو خود سے دور رکھنے کی کرنی پڑتی۔ وہ کیوں تلخ ہو رہی تھی؟ جب دھوکے میں دھوکہ ملے تو سمجھ نہیں آتا ہمارے جذبات کہاں کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ میری زندگی پہ بھی میرا اختیار نہ رہا۔ برا بنا تو پھر بنتا ہی چلا گیا، برائیاں کی تو کرتا ہی چلا گیا۔ اور بائی دا وے، تم اتنا تلخ کیوں ہو رہی ہو؟ تم تو بچپن سے یہ سب دیکھتی آئی ہو، تمہارے نزدیک تو یہ عام سی باتیں تھیں، اب ایسا لہجہ کیوں؟ التمش نے بھویں اچکاتے ہوئے اچنبے سے اس سے استفسار کیا۔ کیونکہ تب میرا مذہب اور تھا، میرے نظریات اور تھے، وہ سب واقعی عام لگتا تھا، مگر اب مذہب بدل چکا ہے، نظریات بدل چکے ہیں، سوچنے کا انداز بدل چکا ہے۔ جو چیزیں صحیح لگتی تھیں اب سوچتی ہوں تو سب غلط نہیں بلکہ گناہ لگتا ہے۔ خوف آتا ہے اپنی سابقہ زندگی کا سوچ کر، جو بلا وجہ فضولیات میں برباد کی۔ اس نے بے ساختہ خوف بھری جھرجھری لی۔ ایک منٹ سوزی، تم نے اسلام قبول کر لیا؟ آر یو مسلم ناؤ؟ وہ بری طرح ٹھٹکا۔ ہاں۔ مختصر جواب دینے کے بعد آگے بولنے کا اسے التمش نے موقع ہی نہ دیا۔ کب، کیسے اور کیوں؟ یہ اس کے لیے سرپرائزنگ تھا۔ وہ متعجب سا سوال گو ہوا۔ جب ارحم جلال میری زندگی میں آیا، میں جو کہتی تھی کہ کبھی شادی نہیں کروں گی، شادی سے لاکھ انکار کے باوجود کہیں نہ کہیں مجھے کسی کی تلاش ضرور ہے، جو ارحم کو دیکھتے ہی یوں لگا جیسے ختم ہو گئی ہو۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ پہلے تو وہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش میں رہتا، پھر آخر آفر قبول کر لی۔ سوزین نے اپنی کہانی بتانا شروع کی۔ میری اور اس کی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی، اور پھر 2 دفعہ اتفاق کیا، مگر پھر میں نے خود وہ راہ ناپ لی جہاں وہ ہوتا۔ 1-2 بار کسی دوست کے زبردستی بلانے پہ کلب بھی آیا، مگر ایک کونے میں سب سے رخ پھیرے یوں بیٹھا رہتا جیسے آ کر کوئی گناہ کر ڈالا ہو۔ وہ کلب والی بات پہ ہلکا سا ہنسی۔ تم بھی جانتے ہو کہ بھلے میں کلبس میں شوق سے جاتی تھی، مگر ڈانس سے خار کھاتی تھی، ڈرنک سے نفرت تھی، اور جو چیزیں میری نظر میں عام تھیں وہ کبھی خود پہ ہرگز اپلائی نہ کی، جیسے ناجائز تعلقات بنانا، ڈیٹس پہ جانا۔ یہ سب دوستی سے قبل ارحم نے بہت نوٹ کی، تبھی آفر قبول کر لی۔ ہم دوست بن گئے تو میں اسے اور وہ مجھے مزید جان گیا۔ ایک دوسرے سے فون پہ لمبی لمبی باتیں ہوتی رہیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں دھیرے دھیرے اس شخص کے رنگ میں ڈھلتی جا رہی ہوں، اور واقعی میں پور پور اس کی محبت میں یوں ڈوب گئی کہ نکلنا ناممکن ٹھہرا۔ میں نے اظہار محبت کیا تو اس نے شادی کی شرط جانتے ہو کیا رکھی؟
اس نے وہ سوال آگے رکھا جس کا جواب دینا بالکل بھی مشکل نہ تھا، یہی کہ تمہیں اس کا مذہب اپنانا ہوگا۔ تبھی التمش بھی فوراً جواب گو ہوا، بالکل۔ اس کے لبوں میں مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں نے محبت کو پانے کی خاطر اپنا مذہب کھو دیا، مگر دین اسلام کو پانے کے بعد میں نے جانا کہ میں نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ اس سے قبل جو تھا وہ تو بے مقصد بلا وجہ تھا، اسے کھویا بالکل ٹھیک کیا۔ اصل تو یہ ہے جو اب ہے۔ ارحم نے مجھے نہ صرف اپنے رنگ میں رنگا بلکہ اپنے مذہب کے رنگ میں بھی رنگ دیا۔ دین اسلام کا رنگ بہت خوبصورت ہے التمش۔ اس کی آخری فقرے پہ بے ساختہ دلکش سی مسکان التمش کے چہرے پہ آئی۔ یہ تو ہے، بلا شبہ بہت، اس نے اقرار کیا۔ پتہ ہے، ارحم نے میرا اس کے مذہب کو انٹرسٹ کے ساتھ سیکھنا دیکھ مجھے بتایا کہ اس نے تو میرا پہلے ہی تجزیہ کر لیا تھا کہ میں اسلام کی طرف آ سکتی ہوں، تبھی اس نے میری دوستی کی آفر مجھ پر غور و فکر کرنے کے بعد قبول کر لی۔ جانتے ہو، جسے کب سے تم سوزی سوزی کہہ رہے ہو وہ اب سوزی نہیں بلکہ نور ہے۔ یہ نام مجھے ارحم نے دیا۔ وہ کہتا ہے میں اس کا نور ہوں، اس کی روشنی، اس کی تابندگی۔ تم بتاؤ، نام پیارا ہے نا؟ وہ کچھ چہکی سی پوچھنے لگی۔ ہاں بہت، بٹ میں اگر تمہیں سوزی ہی کہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے جواباً مسکرا کر اسبات میں سر کو جنبش دینے کے بعد پوچھا۔ نور کہو گے تو زیادہ اچھا لگے گا، مگر سوزی بھی کہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ خوش دلی سے اجازت دی گئی۔ یعنی شوہر کے رنگ میں واقعی مکمل طور پہ رنگ چکی ہے محترمہ۔ وہ شوق سا ہوا۔ التمش، ارحم بہت اچھا ہے، مجھے میرے شوہر سے بہت محبت ہے، اور اب تو میرے مذہب سے بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ بتا رہی تھی، جبکہ یہ خوشی تو اس کے لہجے اور آنکھوں سے ویسے بھی چھلک رہی تھی۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو، اس نے تہہ دل سے دعا کی۔ میری بھی دعا ہے کہ تمہیں تمہاری اولاد مل جائے اور تم اسے اپنا لو اور اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ اس نے دعا بھی دی تو کیا؟ التمش نے عجیب سی ہنسی ہنستے لب سختی سے کچلے۔ مل بھی جائے تو اپنانا شاید میرے اختیار میں نہ ہو، وجہ بتا چکا ہوں تمہیں۔ تلخ ماضی اور داؤ پہ لگتا مستقبل، میرے گناہ کی نشانی کو کیوں کر میں سب سے انٹروڈیوس کرواؤں؟ وہ زخمی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا بولا۔ تم اسے تلاشو تو صحیح، پھر اسے کسی ایسی جگہ یعنی کسی قابل اعتماد چائلڈ انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دینا، اس سے ملتے رہنا۔ سوزین نے مشورہ دیا۔ وہ جہاں بھی ہوگا یا ہوگی ٹھیک اور خوش ہی ہوگا، یا پھر ہوگی۔ اس ہوگا اور ہوگی پر کچھ زیادہ تکلیف پہنچ رہی تھی، کیونکہ وہ یہ تک نہ جانتا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ تب جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ اوکے، اٹس فائن۔ اتنے عرصے بعد تمہیں یوں اچانک دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ یقیناً شاپنگ کرنے آئے ہوگے یہاں۔ میں بھی ارحم اور خالہ کے ساتھ شاپنگ پہ آئی تھی۔ سوزین نے اس کا بار بار کا اجتناب دیکھتے ہوئے پہلے تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بات بدل ڈالی۔ کون خالہ؟ التمش بھی اس کا بات بدلنا سمجھ گیا اور خالہ کے متعلق استفسار کیا۔ میری بیٹی۔ یہ دو لفظ کہتے اس کے لہجے میں ڈھیروں محبت سے مٹ آئی۔ اوہ واو، تو بیٹی بھی ہے تمہاری؟ کہاں ہے؟ ملواؤ مجھے، میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے تمہاری بیٹی، اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت خوبصورت، دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ سوزین کی بات میں ایک ناز سا تھا۔ تو دکھاؤ پھر، وہ جھٹ سے بولا۔ وہ گروسری بیسمنٹ میں ارحم کے ساتھ چاکلیٹ سمیت باقی من پسند چیزیں خرید رہی ہے، آؤ چلیں، اس نے کہا اور وہ چل پڑا۔ اب میں اسے یاد بنا دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہتا ہوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں اس کی باتوں کو سنتا رہتا ہوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اب اگر وہ مجھ سے ملے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں کوشش کروں گا میرا دل کہیں اور مبتلا ہو جائے۔ اب میں اسے یاد بنا دینا چاہتا ہوں۔ کیسا لگتا ہے حارث جب خواب ٹوٹ جائے، خواب بھی وہ جو قوس و قزح کی مانند رنگین و حسین ہو، دھنک کے 7 رنگوں میں لپٹے کسی قیمتی ہیرے کی مانند ہو۔ وہ ہیرا جو چوری ہو جائے تو یوں لگے جیسے سب لٹ گیا ہو، اور مجھے تو واقعی یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا کچھ بہت ہی نایاب اثاثہ تھا وہ جو چھن گیا۔ کوریڈور میں چلتا وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب، آس پاس گزرتے لوگوں سے بیگانہ، بے جان ہوتے قدموں سے بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں اطراف تاریکی چھا گئی ہو، وہ پل بھر میں کسی اندھیر نگری میں ڈوب گیا ہو۔ اور ایسا ہی تو ہوا تھا۔ آغا فارس کے لفظوں نے پہلے تو اسے جکڑا اور پھر ایک دم سے کسی گہرے سیاہ کنویں میں دھکیل دیا جس سے نکلنا اب آسان نہیں تھا۔ خیریت ڈاکٹر حارث، لگتا ہے مریضوں کا چیک اپ کر کر کے آپ خود بھی مریض بن گئے۔ حارث کا نڈھال سا وجود دیکھ کر پاس سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر عباد نے ازراہ شرارت کہا۔ شاید۔ حارث کھوئی کھوئی سی کیفیت میں خواب گو ہوا۔ خیر تو ہے، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ ان کی آواز کا بوجھل پر محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر عباد نے تفکر سے استفسار کیا۔ کچھ؟ حارث اچنبھے سے اسے دیکھتا زیر لب بڑبڑایا۔ صرف کچھ نہیں بلکہ کچھ سے کہیں زیادہ ہی بات صاحب، اور تم طبیعت کی بات کر رہے ہو، یہاں تو دل کی دنیا ہی اجڑی پڑی ہے۔ وہ من ہی من میں گویا ہوا۔ کیا ہو گیا آج؟ آپ اپنے سے معلوم نہیں ہو رہے؟ اس کی کھوئی کھوئی سی نگاہیں اور لہجے پہ عباد نے واقعی ایسا محسوس کیا۔ تم اس وقت ڈیوٹی پہ نہیں ہو کیا؟ حارث نے اس کی بات کو دانستہ اگنور کیا۔ ہاں ہوں تو، یہ میرا ڈیوٹی ٹائم ہی ہے، مگر تو پھر تم یہاں اپنا میرا وقت برباد کیوں کر رہے ہو؟ جا کے اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ گو ٹو یور وارڈ۔
اس نے ڈاکٹر عباد کو ٹوکتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا۔ صحیح کہہ رہا تھا میں، آج آپ اپنے سے نہیں لگ رہے۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا تو حارث بھی ایک ٹھنڈی آہ بھرتا اپنے روم میں چلا آیا، دھڑم کی آواز سے دروازہ بند کیا اور ریوالوم پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ تو تم میرے لیے تھی ہی نہیں، ایک شکست خوردہ سی آواز حلق سے خارج ہوئی۔ تم تو میرا وہ خواب تھی جسے میں نے سینت کے رکھا، مگر حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کیا کیا سوچا تھا تمہارے سنگ کرنے کو، مگر ساری سوچیں، سارے ارادے سب دھرا کا دھرا رہ گیا، خالی ہاتھ رہ گیا میں۔ اس نے اپنے خالی ہاتھوں کو حسرت سے دیکھا جن میں اس اپسرا کے ہاتھوں کو دیکھنے کی چاہ تھی۔ او کاش میں جانے سے قبل تمہیں مانگ لیتا تو آج یہ ہجر میرا نصیب نہ بنتا، کاش۔ اس نے پچھتاوے اور حسرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے دھیرے دھیرے آنکھیں موند لیں اور اس کی سوچوں کو پھر سے دل و دماغ میں پناہ دینے لگا۔ ارے واہ انم، یہ آج تمہارا کہاں سے دل کرایا گھڑی پہننے کا؟ یہ اتنی خوبصورت گھڑی کب لی بھلا تم نے، اور بلکہ ایزل سے ہی لی ہوگی۔ لاؤنج میں تینوں خواتین موجود تھیں، 2 خوش گپیوں میں موجود تھیں تو ایک ٹی وی لگایا بس یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں تھی کہ وہ انٹرسٹ لیے مووی دیکھنے میں مگن ہے، تاکہ اس کی طرف نہ توجہ دی جائے، نہ اسے ان کی باتوں میں شامل ہو کر اپنی چپی کی قسم توڑنا پڑے۔ نادیہ کی نظر انم کی کلائی پہ پڑی تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ آج 4 دن ہو گئے تھے اسے شاپنگ کیے، اس نے ساری چیزیں سنبھال کر رکھ دی تھیں بات کے استعمال کے لیے، مگر یہ گھڑی دیکھ کر دل للچایا بھی پہننے کو، اس کے ہونے کی خوشی محسوس کرنے کو۔ وہ اب ان کی دلائی گھڑی سے وقت دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ نہیں ماما، یہ ایزل کی نہیں ہے، یہ تو مجھے انم بتانے کو چند ثانیے رکی تھی، بتاتے ہوئے فطری حیا آڑے آ گئی تھی۔ فارس نے لے کر دی ہے۔ انب نے محبت پاش نگاہوں سے گھڑی کو تکتے ہوئے جملہ مکمل کیا تو وہ ایزل جو کب سے ٹی وی پہ نظریں گاڑے تھی، ان کی باتوں کو سن کر بھی انسنا کرتی رہی تھی، اب اس بات پر چاہ کر بھی خود کو انجان ظاہر نہ کر سکی اور گردن گھما کر انم کی کلائی پہ نظریں ٹکا دی۔ انم کی سنہری کلائی پہ سنہری ہی چمک دمک لیے ایک ایسی گھڑی تھی جو واقعی اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آغا فارس نے انم کو شاپنگ کروائی، یہ ایزل کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن انم ان کی دلائی چیزوں کو نہ صرف استعمال میں لا رہی تھی بلکہ محبت میں لپٹے شرمائے سے انداز میں بتا بھی رہی تھی کہ یہ فارس نے دلائی ہے، تو یہ دیکھ کر ایزل کا رواں جل تھل ہونے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، تمہیں پہنے رکھنا اب تاکہ اس سے دیکھ کر بھی اچھا لگے۔ اچھا میں ذرا نماز پڑھ کر آتی ہوں، ایزل آواز تھوڑی کم رکھو، پورے گھر میں گونج رہی ہے۔ نادیہ نصیحت کرتی اٹھ گئی اور جاتے جاتے ایزل کو ٹی وی کا والیوم کم کرنے کا کہنا نہ بھولی۔ ایزل والیوم تو کیا ٹی وی ہی بند کرتی انم کے پاس آ بیٹھی۔ بہت خوبصورت ہے آپ کی گھڑی۔ اس نے انگشت شہادت اس کی گھڑی پہ پھیرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر تعریف کی، مگر لہجے کا بوجھل پن انم پہ واضح نہ ہو سکا۔ ان کی پسند ہے، اچھی تو ہوگی ہی، جواباً انم کچھ اترائی۔ چند ہفتوں قبل کی بات ہے، میں بھی یوں ہی اترایا کرتی تھی اس شخص کو لے کر۔ ایزل نے تلخی سے سوچا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، یہ دیکھیں یہ میری گھڑی انہوں نے ہی دلائی تھی، خوبصورت ہے نا؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنی گھڑی دکھاتے ہوئے جتلایا کہ یہ آغا نے دلائی ہے۔ شاید انم کو یاد دلانا چاہتی تھی کہ بھولیے مت، آپ وہ پہلی لڑکی نہیں جسے انہوں نے کچھ دلایا ہے، وہ بھی اپنی پسند کا۔ ارے ایک منٹ ایزل، یہ دکھاؤ ذرا مجھے۔ انم نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے چھمبے سے اس کی سرخ گھڑی کو دیکھا۔ یہ تو وہی گھڑی ہے جو اس روز میں نے بھی دیکھی تھی۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے یہ اس سے قبل کہاں دیکھی ہے، مگر یاد ہی نہیں آیا۔ انم نے اپنے سر پہ اپنے بھلکڑ پن کے سبب ہاتھ مارا۔ میری کلائی پہ ہی دیکھی ہوگی، 3 مہینے قبل ہی آغا نے دلائی تھی، ایک بار ہی پہنی تب، اور اب دوسری بار۔ اس نے یوں ہی وضاحت دے ڈالی۔ فارس نے تمہیں اس قدر چیزیں دلائی ہیں کہ اب تو انہیں یاد بھی نہیں رہتا۔ انم ہنستی ہوئی بولی۔ شاید اس کے لیے یہ بات ہنسنے والی تھی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایزل نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دراصل میں نے ان سے کہا کہ یہ گھڑی مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھی ہوگی کہیں، اگر انہیں یاد ہوتا تو بتاتے نا کہ بالکل ایسی تمہاری بھی ہے، مگر وہی بات کہ اب کس چیز کو یاد رکھیں۔ انم کا انداز وہی تھا، ہنسی میں لبریز، مگر ایزل کے تو لبوں پہ پھیلی جھوٹی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ اوہ، تو اب مجھ سے جڑی چیزوں کو یاد رکھنا بھی گوارا نہیں۔ خیر، اس پہ کیا شکوہ، جب مجھے ہی بھولتے جا رہے ہیں تو چیزیں تو ویسے ہی بے معنی ہوتی ہیں انسانی وجود کے آگے۔ ویسے ایزل سچ بتاؤں تو یہ گھڑی مجھے بھی بہت پسند آئی تھی، سیدھا دل کو لگی تھی، مگر پر آ کر اس نے اترے لہجے میں سٹاپ لگایا۔ مگر کیا؟ اس نے انم کے اترے ہوئے چہرے کے سبب مگر سے آگے کی بات جاننا چاہی۔ مگر یہ کہ فارس نے کہا کہ انہیں یہ بالکل بھی پسند نہیں آئی، یہ بالکل پیاری نہیں، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ والی گھڑی دکھائی، میں نے بھی ان کی پسند کو ترجیح دی۔ ویسے تم کیا کہہ رہی تھی کہ تمہیں فارس نے دلائی؟ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم نے ضد کر کے اپنی مرضی سے لی ہوگی، ورنہ انہیں تو یہ قطعی اچھی نہیں لگی تھی۔ منہ پہ تمانچہ کبھی کبھی ایسے لفظوں سے بھی پڑ جاتا ہے۔ انم تو یوں ہی اپنی ہی رو میں بتائی جا رہی تھی، مگر اس کے لفظوں سے ایزل کا وجود راکھ بنتا گیا۔ وہ جو ایک ادا سے اپنی گھڑی دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ یہ آغا نے دلائی ہے، مگر اسی آغا نے جانتے بوجھتے ہوئے انم سے اس گھڑی کی پہچان کے متعلق جھوٹ بولا، تو یہ جھوٹ تھا۔
آپ نے دانستہ اس کی پہچان کے متعلق جھوٹ بولا کیونکہ آپ کو گوارا نہیں فارغ صاحب کہ آپ کی ہونے والی بیوی بالکل ویسی چیز اپنے وجود پہ استعمال کرے جیسی میں نے کی ہے۔ مجھ سے اس قدر گھن کا ایسا ڈھکا چھپا اظہار۔ وہ رخ پھیر کر انگارہ بنی آنکھیں میچ گئی۔ ویسے ایک اور بات ایزل کہ تمہارے یہ جو آغا ہیں یہ شاپنگ کے دوران کافی کھوئے۔ ابھی میں روم میں جا رہی ہوں، کب سے صوفے پہ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں، لیٹنا چاہتی ہوں۔ آپ کے فارغ کہیں آپ پیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ میرے آگا ہونے کا حق تو مجھ سے چھیننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ انم کی اب کسی بھی بات میں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جھٹپٹ اٹھی اور اپنی ہی راہ ناپی جہاں سے آگے اس کی وہ پناہ گاہ تھی جو ہر درد و غم میں اسے اپنی باہوں کے حلقے میں چھپا کر تھپکیاں دیا کرتی تھی۔ بھلا یہیں لیٹ جاتی، خیر میں بھی نماز پڑھ لوں۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ بھی اٹھ گئی۔ یہ میرے شوہر ہیں ارحم، اور ارحم یہ میرا دوست التمش ہے۔ سوزین نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا تو التمش کے تعارف پہ ارحم کچھ چھٹکا اور سوزین کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، مگر وہ کیا سوال کر رہا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ مگر اس وقت دانستہ اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی۔ حالہ کہاں ہے؟ التمش اور ارحم ایک دوسرے سے خوش خلقی سے ملے، رسمی بات چیت ہوئی، حال چال پوچھا گیا، تعارف کروایا گیا اور پھر سوزین نے ارحم سے حالہ کا پوچھا۔ آپ کی ننھی بری کی خریداری تو ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی، وہ رہی آگے۔ ارحم نے چند قدم آگے کھڑی چاکلیٹ اٹھا کر ٹرالی میں رکھتی حالہ کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بتایا تو سوزین التمش کو بھی آگے آنے کا کہتے اس ننھی پری کے پاس چلی آئی۔ حالہ، مائی بیبی، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اس نے نرماہٹ سے اسے مخاطب کیا۔ ماما، آئی ایم ٹیکنگ چاکلیٹس اینڈ مینی مور چاکلیٹس۔ سفید باربی فراک پہنے وہ چھوٹی سی چڑیا جو رخ پھیرے کھڑی تھی ماں کی آواز پہ پلٹی اور بہت زیادہ چاکلیٹ پہ بازو پھیلا کر چہک کر بتانے لگی، جبکہ التمش اس کے پلٹنے پہ اس کی بات سے قبل تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی جیسے کھوسا گیا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ 4 سالہ بچی۔ باربی فراک میں وہ خود بھی کوئی باربی لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں، پھولے سرخ سیب سے گال، سنہرے باب کٹ بال اور سرخ و گلابی رنگت تھی۔ اسے دیکھا تو وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ دیکھتے ہی التمش کا جی چاہا اسے اٹھائے اور خوب پیار کرے۔ اسے بچے اتنے خاص پسند نہ تھے، مگر حالہ کو دیکھتے ہی دل کر آیا تھا اس سے بات کرنے کا، اسے اٹھا کر پیار کرنے کا۔ ہیلو لٹل گرل، کیسی ہو؟ اسے 2 زانو حالہ کے روبرو بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، مگر وہ تو کھسک کر پیچھے ہوئی اور پھر ماں کے ساتھ جا لگی۔ ماما، ہو از ہی؟ وہ گھبرائی سی پوچھنے لگی۔ او مائی ڈاٹر، ہی از مائی فرینڈ اینڈ یور انکل، میٹ یور ہینڈسم انکل۔ سوزین نے تعارف کرواتے ہوئے ملنے کا کہا، مگر وہ بدستور اس کے ساتھ چپکی رہی۔ التمش اپنی تعریف پہ مسکرایا۔ شیک ہینڈ؟ التمش نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ہنی، بری بات، انکل کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، شیک ہینڈ تو کرو نا۔ اس نے حالہ کو خنوس خود سے چپکا دیکھ پیار سے ڈپٹا، تب حالہ نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے التمش کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اوہ، دیٹس لائک اے گڈ گرل، وہ خوش ہوتا بولا اور اس کے ننھے ہاتھ کو محبت سے دبایا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں آتے ہی اسے سکون سا ملا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر اس کے دل میں ہوک سی اٹھی کہ کاش میرا بچہ بھی میرے پاس ہوتا تو دوسروں کے بچے دیکھ کر یوں ٹھنڈی آہیں نہ بھرنی پڑتی۔ آر یو اوکے؟ سوزین نے اس کو یک ٹک کھوئی سی نگاہوں سے حالہ کو دیکھتا پا کر پوچھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جو محبت پاش نگاہوں سے اسے باربی کو دیکھ رہا تھا اس کی آواز پہ چونکا۔ شاید میں سمجھ رہی ہوں کہ تم اس وقت کہاں کھو چکے تھے اور کیا سوچ رہے تھے۔ وہ اس کی سوچیں پڑ گئی۔ اگر اس کی تڑپ تمہارے سینے میں اٹھتی ہے تو اسے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ کیا تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں کہ تمہارا بچہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا؟ اسے محبت، فکر اور چاہت مل بھی رہی ہوگی یا وہ ننھی سی جان ان جذبوں کے بغیر پروان چڑھ رہی ہوگی؟ کبھی نہیں آتی کیا یہ سوچ؟ تم اور ایلیا دونوں میرے بہت اچھے دوست رہے ہو التمش۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اسے دوری کا غم دیکھا ہے، تبھی سمجھا رہی ہوں۔ ایلیا ہوتی کم از کم تمہیں یہ تو تسلی ہوتی کہ وہ اپنی ماں کے پاس تو ہے، مگر اب تو یہ بھی نہیں رہی۔ تم دونوں کی اولاد غیروں کے ہاتھ میں ہے یہ سوچ کے تمہارا دل نہیں ڈوبتا؟ نہیں مچلتا کہ اس سے ملنے کو؟ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں گی، وہ ضرور ہمیں مل جائے گا۔ مجھے پوری امید ہے، تم بھی پر امید رہو اور ایک بار ہاں کرو، مگر اس طرح اسے خود سے دور مت رکھو۔ اسے اپناؤ اور اپنا نام دو التمش۔ وہ اس کے برابر 2 زانو بیٹھتی اسے سمجھتی اور احساس دلاتی بولی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں سوزی، اس نے لاچارگی سے کہا۔ تو مشکل ہی کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے، ان کا ڈر ہے، تو تم سب سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ تم نے چھپ کر شادی کر رکھی تھی اور تمہاری بیوی کے بطن سے ہے تمہاری اولاد اور بیوی مر چکی ہے، اس لیے تم اب اسے اپنے پاس رکھو گے۔ گھر والے ناراض ہوں گے مگر پھر مان جائیں گے اور اس کو بھی حقارت سے نہیں دیکھیں گے کہ بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں، سب کی محبت لے ہی لیتے ہیں، اور وہ تو پھر بھی تمہارا بچہ ہوگا اور تمہاری فیملی کو بہت پیارا ہوگا۔ سوزین کا یہ جھوٹ سچ مانا جا سکتا تھا اگر وہ ایسا کرتا، اور وہ ماضی، وہ تلخ ماضی جو اس سے جڑا ہے، اس کا کیا؟ سب کو تو بتا دوں گا جھوٹ کو سچ پیش کر کے، مگر خود کو کیسے سمجھاؤں گا؟ سب ناواقف ہیں حقیقت سے، مگر میں تو واقف ہوں نا کہ سچ کیا ہے۔ جب میں ہی اس کو خود سے قریب نہیں کر پاؤں گا، اس سے دور رہوں گا،
بار بار دل کے آگے حائل ہوتی ماضی سے جڑی سوچوں کی دیوار کے سبب اس کے پاس جاتے جاتے رک جاؤں گا تو کیوں اسے اپنے گھر لا کر اسے دور ہوتے ہوئے اسے زیادتی کروں؟ جب پاس ہوتے ہوئے بھی میں اسے خود سے دور ہی رکھوں گا تو پھر وہ جہاں ہے وہیں صحیح۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھا، مگر کم از کم وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ پلیز سوزی، مجھے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ فی الحال میں اسے اپنانے کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں ہوں، عجیب کشمکش میں ہوں۔ اگر اس کشمکش سے نکل آیا تو سوچوں گا اس بارے میں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سوزین کو مزید بولنے سے روک دیا تو وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں حالہ سے بات کر لوں؟ التمش نے اپنا موڈ نارمل کرتے ہوئے مسکرا کر غیر متانت سے اجازت مانگی۔ تم بھی نا، میں بھلا کیوں منع کروں گی؟ وہ بھی مسکرا گئی، مگر اس کی مسکراہٹ میں حد درجہ اداسی تھی۔ پیاری حالہ، کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ حالہ کی طرف کیا تو وہ جو کب سے ماں اور اس انکل کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، اسے ایک دم سے اپنی طرف ہوتا دیکھ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ دراصل یہ جلدی کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہے، جھجک میں رہتی ہے۔ اس نے حالہ کی جھجک پہ وضاحت پیش کی۔ تو میں جلد ہی یہ جھجک ختم کر دوں گا اگر یہ مجھ سے دوستی کر لے تو۔ وہ شوق ہوا۔ حالہ، التمش انکل بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے۔ ان سے دوستی کرو گی تو آپ کے سب سے اچھے دوست ثابت ہوں گے، ٹرسٹ می۔ سوزین نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی خاطر کہا تو جواباً حالہ نے ماں کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا کہ واقعی مجھے دوستی کر لینی چاہیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو حالہ نے جھٹ سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ ہوئی نا بات۔ دل فریب سی مسکراہٹ التمش کے لبوں پہ نمودار ہوئی۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے سوزی، واقعی کسی پرستان کی پری معلوم ہوتی ہے۔ جو تعریف اسے پہلے کرنی چاہیے تھی اب کی گئی۔ ہاں، سوزین بغور دونوں کو دیکھتی بولی۔ کیا تم میرے ساتھ شاپنگ کرو گی؟ اب چونکہ میں تمہارا دوست بن چکا ہوں تو انکار کرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات پہ حالہ نے ایک بار پھر ماں کو دیکھا اور آنکھوں سے ہاں کا اشارہ ملنے پر اس نے التمش کو اس بات میں سر ہلا کر منظوری دے دی۔ آپ تو بہت پیاری بچی ہو، سب باتیں مان جاتی ہو۔ اس نے اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں میں پیار بھری چٹکی کاٹی تو وہ اس پورے عرصے میں پہلی بار مسکرائی۔ ارے وہ آپ کی تو گالوں میں ڈمپل بھی پڑتے ہیں، سو کیوٹ۔ وہ مسکرائی تو دونوں گالوں میں گہرے گڑھے نمودار ہوئے اور ان پہ تو اس کا دل ہی آ گیا۔ اس نے بے اختیار حالہ کے دونوں گالوں کو چوما تو وہ اپنی تعریف اور اس کے پیار پہ جھیمپ سی گئی۔ یو نو واٹ، مجھے ڈمپل بہت پسند ہے، اب تو ہماری دوستی اور بھی پکی۔ اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا اور پھر اس کا ننھا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اجازت ہو تو ہم دونوں دوست کچھ شاپنگ کر لیں؟ وہ سوزین کی طرف ہوا۔ اجازت ہی اجازت ہے جناب، وہ ہولے سے ہنستی بولی تو وہ حالہ کی چیزوں سے لدی ٹرالی کی بجائے نیو ٹرالی لے آیا۔ اب اس میں آپ جو بھی بھریں گی وہ سب میری طرف سے ہوگا، اوکے؟ جواباً حالہ سر ہلا گئی۔ وہ ٹرالی پکڑے چل پڑا اور حالہ اس کے کہنے پہ اپنی من پسند چیزیں اٹھاتی گئی، جبکہ پیچھے کھڑی سوزین سوچنے لگی کہ دوسروں کے بچوں کو اتنی محبت سے نوازنے کی بجائے یہی محبت اگر اپنے بچے کو دو تو زیادہ سکون پاؤ گے۔ کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور دھڑام سے بیڈ پر گر گئی اور اپنا من پسند رونے کا شغل فرمانے لگی۔ اب تو شاید یہی رہ گیا تو اس کی زندگی میں، کم از کم اسے تو یہی لگتا تھا۔ کوئی ایک دم سے اتنا کیسے بدل سکتا ہے، اور وہ بھی وہ شخص جس پہ مجھے مان تھا کہ وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ نے تو میرا مان توڑ دیا، یہ تھی آپ کی مجبوری؟ نہیں آغا، یہ آپ کی مجبوری شاید اب بالکل نہیں رہی۔ آپ بھی انم آپی میں انٹرسٹ لینے لگے ہیں۔ آخر ہو ہی گئی آپ کو ان سے محبت، یا پھر مجھ سے نفرت۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل ان کے لیے بدگمانیوں سے بھر چکا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ یا تو آغا فارس کو انم سے محبت ہو گئی یا اس سے نفرت، کیونکہ ان دو صورتوں میں ہی انسان کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی وہ چیز استعمال نہ کرے جو اس لڑکی نے استعمال کی جس سے انہیں نفرت ہے۔ مگر ان دونوں صورتوں سے ہٹ کر تیسری صورت کی طرف ایزل کی سوچ ہی نہیں جا رہی تھی کہ یہ بھی تو ممکن ہے آغا فارس کو یہ پسند نہ ہو کہ جو چیز انہوں نے ایزل کو دلائی وہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ پہنے، کیونکہ وہ اسی پہ اچھی لگتی ہے، اور بالکل ویسی ہی وہ کسی اور کے لیے کبھی پسند نہیں کر سکتے۔ مگر وہ تو تھی اس وقت شدید بدگمان، اور یہ بدگمانی اس کے اندر لمحہ بلمحہ غسیلہ سیال بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی کلائی پہ کچھ جلتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کلائی پہ نظر ڈالی تو وہ گھڑی کی حدت تھی جو اسے جھلسا رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھی اور مشتعل سی ٹیرس کا دروازہ کھولتی کھلی فضا میں چلی آئی، مگر وہ تازہ ہواؤں کو اپنے وجود میں سمانے کی خاطر نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر ایک ارادہ لیے آئی تھی، اپنی جلدی کلائی کو ٹھنڈک پہنچانے، اور وہ اسی صورت ملنی تھی جب یہ گھڑی وہ خود سے کہیں دور پھینک دیتی۔ اگر انہیں یاد ہوتا تو بتاتے نا کہ بالکل ایسی تمہاری بھی ہے، مگر وہی بات کہ اب کس چیز کو یاد رکھیں۔ واقعی اب آپ مجھ سے جڑی کسی بھی چیز کو کیوں کر یاد رکھیں گے؟ اب تو آپ کی نظر میں اہم کوئی اور ہے نا۔ میری چیزوں کی آپ کے نزدیک اہمیت کہاں رہی؟ میری چیزیں، میرا وجود سب غیر اہم ہو کر رہ گیا آپ کے لیے۔ اوہ، بلکہ میں تو بھول ہی گئی، میں تو آپ کی زندگی میں تیسرے کی کیٹیگری میں شامل ہو گئی ہوں۔ بولتے بولتے لہجہ تلخ، کڑوا اور تنزیہ ہوتا چلا گیا تھا۔ نظریں جو پہلے سامنے گیٹ سے پار سنسان سڑک پہ ٹکی تھیں اب اس شخص کی ٹیرس سے ملحقہ دیوار کو اپنے احاطے میں لیے ہوئی تھیں، اور یہ نظریں قہرباز نظریں تھیں۔
ایسے جیسے ان کی تپش سے اس دیوار کو راکھ میں تبدیل کر ڈالیں گی۔ یہ گھڑی مجھے بھی بہت پسند آئی تھی، سیدھا دل کو لگی تھی، مگر فارس نے کہا کہ انہیں یہ بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تازہ تلخ لفظوں کا یہ ایک تیر باقی تھا جو لگا تھا تو اس کی بس ہو گئی۔ وہ لمبے ڈگ بھرتی دیوار کے قریب آئی اور کرسی کو سہارا بنائے دیوار کے پار کے منظر کو تکنے لگی جو روشنی میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بالکل پسند نہیں نا؟ وہ استہزائیاں ہنسی۔ تو پھر آج سے مجھے بھی پسند نہیں۔ آج سے یہ ایزل آپ سے جڑی ہر چیز کا نام و نشان مٹا دے گی۔ وہ عزم اشتعال بھرے لہجے میں اس نے کلائی سے سختی سے نوچنے والے انداز میں گھڑی اتاری اور پوری قوت سے دیوار کے پار فرش پہ دے ماری۔ خاموش پرسکون فضا میں کچھ ٹوٹنے کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ گھڑی ٹوٹ چکی تھی اور ننھے کئی ڈائمنڈز اکھڑ کر گھڑی سے جدا ہو چکے تھے، اور یہ دیکھ کر ایزل بھی ٹوٹے ہوئے شخص کی مانند نیچے اترتی، اسی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوتی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بلک بلک کر رو پڑی۔ ڈنر سے فارغ ہو کر وہ آرام کرنے کی خاطر کمرے میں چلا آیا۔ بستر پہ لیٹا وہ آج ہوئی سوزین سے ملاقات کا سوچ رہا تھا۔ اس کی باتیں دماغ میں گردش کرنے لگی تھیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا کہ وہ بچہ اس کی بیوی کے بطن سے ہے۔ اپنے گناہ پہ جھوٹ کا پردہ بھی تو ڈال سکتا تھا، مگر سچ پھر بھی بدل نہیں سکتا تھا، اور سچ یہ تھا کہ وہ اس کی ناجائز اولاد تھی، اور تھی بھی نہ جانے کہاں، کس نگری میں۔ وہ ڈھونڈنا چاہتا تو اسے بھی امید تھی کہ مل سکتی تھی، لیکن وہ ڈھونڈنا چاہتا تب نہ۔ اس کا دل بھی کبھی کبھی مچلتا تھا، مگر اب سوزین کی باتوں نے تو ایک بوجھ سا دل پہ لاد دیا تھا۔ وہ جس زندگی سے پیچھا چھڑوا چکا تھا، اپنے اندر کے برے انسان کو تھپکی دے کر گہری نیند سلا چکا تھا، اسے دوبارہ جگانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس زندگی کی کوئی تلخ یاد اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ بچہ تو ایک بہت بڑی اور چلتی پھرتی حقیقت تھی، ایک سیاہ حقیقت، اس کے گناہ کا نتیجہ۔ یہ گناہ تو اس نے بہت بار بہت وجودوں سنگ کیے، مگر ایلیا نے اس کے گناہ کو بچے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اس کے پیچھے لگا دیا۔ سوزین سے ملنے سے قبل اتنے برسوں وہ اسی دل کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا، کیونکہ اپنے بچے کی یاد بس کبھی کبھی حسرت بن کر اٹھتی تھی دل میں۔ وہ بچہ جس کی صورت تک نہ دیکھ رکھی تھی، نہ ہی اس کا جنس معلوم تھا، مگر اب سوزین سے ملنے کے بعد، خاص کر حالہ جیسی پیاری بچی کے ساتھ اتنا خوبصورت وقت گزارنے کے بعد، اس کا دل اپنی اولاد کے لیے بھر آیا تھا، مگر اس نے اس کی یادوں کو جھٹکنا چاہا۔ اچھا بھلا پرسکون زندگی جی رہا تھا کہ سوزین سے ملاقات ہو گئی۔ کاش وہ یہ باتیں نہ کرتی تو وہ اس وقت دل و دماغ میں چھڑی جنگ کے سبب ڈسٹرب نہ ہوتا۔ وہ اپنی یہ بے کلی ختم کرنا چاہتا تھا، دماغ کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے ایزل سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ کتنے دنوں سے اس کی آواز جو نہیں سنی تھی، اسے تنگ جو نہیں کیا تھا، سو دل مچلا جا رہا تھا۔ وہ مزے سے بیڈ پہ دراز ہوا، جیب سے موبائل نکالے اس کا نام تلاشنے لگا، اور جب سامنے آیا تو لبوں میں مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ اس نے ایزل کا نام مائی ورلڈ کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ دل سے تو تمہیں اپنی دنیا مانا ہی ہے، مگر جلد یا بدیر اس گھر میں بھی اپنی دنیا بنا کر مقید کر لوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میرے دل میں تمہارا وجود قید ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا چہرہ ذہن میں ابھارے اس سے مخاطب وہ کال کے سائن پہ ٹچ کر گیا۔ بیل جا رہی تھی، بلکہ مسلسل جاتی رہی، مگر دوسری طرف سے کال پک نہ کی گئی۔ مدام کہاں مصروف ہیں آپ؟ بڑبڑاتا ہوا وہ پھر سے کال میں لانے لگا، مگر جواب ندارد۔ ویسے تم کیا چیز ہوئے سر؟ مجھ جیسے گھمنڈی غیظ و غضب کی حدوں کو چھونے والے شخص کو کتنا بدل ڈالا تم نے۔ کچھ کم تو خود کو میں نے بھی نہیں بدلا تھا، مگر میرے بعد بے بعد تمہارے ساتھ مسکرانے، ہنسنے اور شرارتیں کرنے، یعنی مجھے میری شخصیت سے یکسر مختلف انسان بنانے میں تمہارا بھی کتنا ہاتھ ہے۔ میری زندگی کے وہ ساتھی جو غیر ملک میں میرے ساتھ پلے بڑھے، میرے وہ روپ دیکھے جو بتانے لائق بھی نہیں، وہی لوگ مجھے تمہارے ساتھ یوں خوش مزاجی کی حدوں کو چھوتا دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ وہی التمش ہے جو ہائے پیاری اس التمش کو تو میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بظاہر تو ہنسا تھا، مگر اس ہنسی میں پرانے منظر کا ایسا کرب نمایاں تھا کہ ہر بار ہی وہ ان مناظر کو فوراً سے قبل جھٹک دیا کرتا تھا۔ وہ ان برسوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی زندگی کے سیاہ برس کہلاتے تھے، اور جن برسوں کو اس نے خود اپنے لیے ایسا بنایا کیونکہ وہ بھی بہت سے لڑکوں کی طرح گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا گیا تھا، وہ دلدل جس میں صرف بری عادتیں، برے کام اور بری صحبت تھی۔ یاد رکھنا چاہتا ہوں تو صرف اس التمش کو جو تمہیں چاہنے لگا ہے، جو تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب سجانے لگا ہے۔ یہ خواب تو آج سے کئی سالوں قبل بھی سجائے تھے، جو بری طرح ٹوٹتے رہے، مگر اب لگتا ہے کہ وہ سچے خواب تھے ہی نہیں، وہ تو بس سراب تھے جن کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا رہا۔ خواب تو یہ ہیں جن میں تمہیں اپنے ساتھ دیکھتا ہوں، اور ایک دن ضرور یہ خواب حقیقت بنے گا، تم میری ضرور بنو گی ایزل۔ وہ پر امید لہجے میں دلکشی سے گویا ہوا، آخر کو آنکھوں کے سامنے اس ماہ پارا کا چہرہ جو روشن ہوا تھا۔ ہائے، لگتا ہے آج تمہاری آواز سننا قسمت میں نہیں، سوچا تھا محترمہ کی آواز سن کر سکون کی نیند سوؤں گا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتا موبائل سائٹ پہ رکھے وہ کمبل خود پہ تانے سوتا بنا کہ آج تو شام سے ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تھکاوٹ وہ ایزل سے بات کر کے اتارنا چاہتا تھا، مگر یہ چاہ پوری نہ ہوئی تو نیند کا سہارا لے لیا، حالانکہ ابھی تو 9 ہی بجے تھے۔ فارس،
کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ وہ آفس سے تھکے ہارے ابھی گھر لوٹے تھے، کچھ خاص بھوک نہیں، انہوں نے کوٹ اتار کر بازو پہ رکھتے ہوئے بتایا۔ پھر بھی تھوڑا بہت ہی کھا لو، خالی پیٹ مت سویا کرو، میں لگوا رہی ہوں، فریش ہو کر آ جاؤ۔ شائستہ کو ان کا خالی پیٹ سونا اور خالی پیٹ آفس جانا کئی بار بہت ناگوار گزرتا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، وہ بوجھے بوجھے سے انداز میں کہتے آگے بڑھ گئے۔ شائستہ نے ان کا یہ بوجھل پر محسوس ہی نہ کیا، کیونکہ وہ اپنی سنا کر ان کی سنے بنا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آغا فارس نے کمرے میں آتے ہی کوٹ اور ہاتھ میں پکڑا انویلپ جس کے اندر تصویر اور بیٹس تھے بیڈ پہ رکھا اور کپڑے بدلنے کی خاطر وارڈروب کی طرف بڑھے، مگر تب ہی ٹیرس پہ کچھ زور سے گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ وہ اچنبھے سے اس طرف دیکھتے سوالیہ انداز میں بڑبڑائے اور قدم وہیں سے ٹیرس کی طرف موڑے۔ دروازہ کھولا تو پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے ان کا استقبال کیا، مگر وہ اس خوشبو کو نظر انداز کرتے نظریں یہاں وہاں گاڑے آگے بڑھے، مگر کچھ بھی ایسا دکھائی نہ دیا جو انہیں یہاں کھینچ لایا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے آواز کہیں اور سے آئی ہوگی۔ ٹیرس سے آنے والی آواز کو وہ کہیں اور کی آواز کا وہم قرار دیتے وہاں سے ہٹنے لگے، جب کسی کی سسکیوں نے انہیں واپس مڑنے سے روکا۔ وہ ٹھٹکے، چند لہجے رکے اور اس آواز پہ غور کیا تو چونکے۔ یہ آواز تو ایزل کی ہے۔ اس آواز کو، ان سسکیوں کو وہ بھلا کیسے نہ پہچانتے؟ ایزل! وہ بالکل ہولے سے پکارتے آگے بڑھے، مگر ابھی ایک قدم ہی چلے تھے کہ جوتے کے نیچے سے کسی ابھری سی چیز کی موجودگی پا کر وہیں ٹھہرے، اور پاؤں اٹھا کر جب بغور اس چیز کو دیکھا تو قدم وہیں جکڑے رہ گئے۔ گھڑی! ایزل کی گھڑی! اس گھڑی کو پہچاننے میں انہیں صرف ایک لمحہ لگا تھا، مگر پہچان کے بعد چہرے پہ آنے والے تاثرات میں حیرت اور بے یقینی تھی، کیونکہ وہ مکمل گھڑی نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ تھا۔ تم نے اسے توڑ دیا ایزل؟ آخر کیوں؟ آواز میں حیرت در آئی۔ انہوں نے اب کے فرش پہ بغور دیکھا تو انہیں اس کی اسٹریپس بھی مل گئیں اور ننھے ڈائمنڈز اس روشن فرش پہ پڑے ننھے ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے، مگر آغا فارس کو لگا جیسے وہ ڈائمنڈز اور یہ ٹوٹے پرزے ان کا منہ چڑھا رہے ہوں، ان پہ ہنس رہے ہوں کہ لو دیکھ لو فارس، اب تمہاری یہ اہمیت بچی ہے۔ میں یہاں تمہاری دی چیزوں کے ٹکڑے تک سنبھالتا پھر رہا ہوں اور تم میری دی چیزوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو۔ وہ دبے دبے غصے سے بولے۔ انہیں جیسے ہاتھ میں پکڑی برے حالوں میں پہنچی گھڑی دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایزل کی اس حرکت نے انہیں بہت تکلیف دی تھی۔ میں تمہاری چیزوں کو سینے سے لگاتا پھر رہا ہوں اور تم میری چیزوں کی ایسی ناقدری کر رہی ہو۔ وہ مٹھیاں بھیجتے دیوار کے قریب آئے اور چند لمحے رک کر سوال و جواب کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ ایزل! سب سے پہلے تو اسے پکارا کیا، اور اس کی آواز میں کوئی محبت، کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ دوسری جانب دیوار سے لگی ہوکے بھرتی وہ اس پکار پہ وہیں جامد ہوئی۔ دل و دماغ نے کارستانی پکڑے جانے کی اطلاع دی تھی اور وہ یہی تو چاہتی تھی، مگر وہ اس پکار پہ لب بستہ رہی، بولنا تو دور کی بات ہوں توں تک گوارا نہ کیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، اور وہ واقعی سن رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا ایزل؟ ایسا یعنی کیسا؟ یہ تو نہ بتایا گیا، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ کس بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، یہ سب کیا ہے؟ لہجہ خاصا بارعب تھا، کیونکہ میں آپ سے جڑی ہر چیز کو خود سے بہت دور پھینک دینا چاہتی ہوں۔ سنا آپ نے؟ مجھے تکلیف دیتی ہیں آپ کی ذات سے منسلک سبھی چیزیں۔ وہ رہ نہ سکی اور بول پڑی، بلکہ پھٹ پڑی، مگر وہ ابھی صرف دبا دبا سے چلائی تھی، جبکہ دوسری طرف آغا فارس چند ثانیے کو حیرت کا مجسمہ بن کر رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن ان چیزوں پہ تو مت نکالو۔ جو کہنا ہے سیدھا سیدھا مجھے کیوں نہیں کہہ دیتی تم؟ میں ہمیشہ کھڑا ہوں تمہاری بھڑاس سننے کے لیے۔ دیوار پہ ہاتھ رکھے وہ اب کے اسے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ لہجے میں اگر غصہ نہیں تھا تو نرمی بھی نہیں تھی۔ آپ سے نہیں مسٹر فارس، یہ آپ کی بھول ہے کہ اب میں آپ سے کچھ کہوں گی۔ وہ استہزائی انداز میں کہتی ان کی بات پہ ہنسی تھی، جبکہ اس کے انداز اور ہنسی سے بیگانہ وہ تو بس اس کے مسٹر فارس کہنے پہ ہی دنگ رہ گئے تھے۔ زبان گویا اس لمحے گنگھی ہو گئی تھی اور سختی سے تالو سے چپک گئی تھی۔ انہیں لگا ان کی سماعتوں نے غلط نام سن لیا ہے۔ وہ لڑکی جس نے پچھلے 17 سالوں سے انہیں آغا جان کے سوا کسی نام سے بھول کر بھی نہیں پکارا تھا، جس کی زبان آغا سے آگے کوئی لفظ بنتی ہی نہ تھی، آج وہ انہیں مسٹر فارس کہہ رہی تھی۔ ان کا دماغ تو ان دو لفظوں سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس لمحے وہ ٹوٹی گھڑی کا دکھ انہیں اس دکھ کے آگے بے معنی سے لگا۔ اجنبیت کی دیوار تو در حقیقت آج صحیح معنوں میں انہیں اپنے اور ایزل کے بیچ محسوس ہوئی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے تھے کہ اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں اصل ہاتھ تو انہی کا تھا۔ ایزل نے تو بس اینٹ اور سیمنٹ لگانے کا کام کیا تھا۔ ایزل! زبان میں تھوڑی سی حرکت ہوئی تو بے ساختہ اس کا حیرت میں ڈوبا نام نکلا۔ مت پکاریں مجھے اس نام سے، مت پکاریں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کرتے ہوئے ان سے اپنا نام کا حق بھی چھیننا چاہا۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی آئی کہ میرا نام دنیا کا سب سے خوبصورت ترین نام ہے، سب سے انوکھا، سب سے حسین، کیونکہ یہ میرے آغا نے رکھا ہے۔ مگر اب میری سوچیں بدل گئی ہیں۔ اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ اب تو نفرت سی ہونے لگی ہے اپنے ہی نام سے۔ وہ نام کا ذکر کرتی حقارت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔
جس طرح آپ نے مجھ سے آغا کہنے کا حق چھین لیا، اسی طرح آج سے آپ کو بھی مجھے ایزل پکارنے کا کوئی حق نہیں فارس صاحب۔ وہ آخری 2 لفظوں پہ زور دیتی قطعی انداز میں بولی، مت پکارو مجھے آقا، مر گیا تمہارا آقا، کوئی حق نہیں اب تمہیں مجھے اس نام سے پکارنے کا۔ آغا فارس کی سماعتوں میں اپنے ہی جملے گونجے تو انہوں نے بے دردی سے آنکھیں میچی۔ وہ سب میرا صرف تحیر کن رد عمل تھا ایزل، ورنہ میں تم سے کوئی بھی حق کیوں چھینوں گا؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئے، بولنے کی ہمت نہ کر پائے۔ وہ اسے بلا شبہ ایسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر کچھ بھی ایسا بول کر اپنے لفظوں سے اس کے دل میں امید کی کرنیں نہیں جگا سکتے تھے۔ یہ کرنیں وہ بجھی ہی رہنے دینا چاہتے تھے۔ اب تو خوش ہیں نا آپ؟ اگر نہیں تو بتائیں اور کیا چیز آپ کو خوشی دے گی، وہ کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ ویسے آپ تو بہت عاشق مزاج نکلے، یعنی جو چیز کسی ناپسندیدہ وجود نے پہن رکھی ہو وہ آپ جیسے شخص کو قطعی گوارا نہیں کہ آپ کی ہونے والی مسز کے بدن کی زینت بنے۔ وہ رہ نہ پائی تھی اور اصل بات زبان پہ آ ہی گئی تھی، جبکہ آغا فارس اس کی بات پہ پوری طرح ٹھٹکے تھے۔ وہ آخر کس چیز کی بات کر رہی تھی؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ ٹھیک سے اس کی بات میں چھپا مطلب جان نہ پائے۔ انجان بننے کی اداکاری اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ وہ پھر سے طنز کا تیر برسانا نہ بھولی، بلکہ کب سے یہی کام تو کر رہی تھی۔ دیکھو پہیلیاں مت بھجواؤ، صاف صاف بتاؤ کیا مطلب ہے تمہارا اس سے؟ انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے استفسار کیا۔ مطلب تو صاف ہے آغا صاحب۔ اوپس فارس صاحب۔ اس کے منہ سے روانی میں آغا نکل آیا تو اس نے جلدی سے تصحیح کی، یہ جانے بنا کہ دوسری طرف موجود شخص کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جتنی بھی کوشش کر لو فارس کہنے کی، یہ آغا نام ہمیشہ تمہارے لبوں پہ ٹھہر کر اس کوشش کو ناکام کر دیا کرے گا۔ وہ سوچوں میں خوشگمان ہوئے تھے، مگر ایزل کے اگلے جملوں نے ان کی خوش فہمی اور مسکراہٹ عنقا کر دی۔ وہ کیا ہے نا کہ پرانی عادتیں چھوڑنا آسان نہیں مگر مشکل بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لہجے میں تفاخر تھا، عزم تھا جو انہیں بری قوت سے تکلیف میں متغیر ہو کر لگا۔ اور ہاں، وہ جو آگے بڑھنے لگی تھی کچھ سوچ کر رکی۔ آپ کی دی اور آپ سے لی ایک ایک چیز بہت جلد آپ کو لوٹا دوں گی، پھر چاہے آپ اسے اپنے پاس رکھیں، کسی کو دیں یا آگ لگائیں یا کچرے دان کی نظر کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ حمودت سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ نہ ہی میں ان چیزوں کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا کبھی سوچوں گا، نہ ہی وہ چیزیں مجھے چاہیے۔ فار گاڈ سیک ایزل، بند کرو یہ بچپنا، چیزوں کے بیچ میں مت لاؤ۔ وہ فوراً سے قبض زچ ہوتے وہ چلائے۔ دروازے تک پہنچی ایزل رکی اور بنا پیچھے مڑے وہیں سے بلند آواز میں بولی، چیزوں کو تو آپ بیچ میں لائے ہیں، میرے وجود پہ تو کسی اور کو فوقیت دی ہے، اب میری چیزوں پہ بھی دوسری چیزوں کا اہم جانا جا رہا ہے۔ جو راہ آپ ہموار کر رہے ہیں اس پہ اگر میں چل ہی پڑی ہوں تو اب مسئلہ ہی کیا ہے؟ کیوں نہیں خوش ہو جاتی آپ کی جان چھوٹ رہی ہے۔ چلا کر کہتی وہ دھڑم سے دروازہ بند کر گئی، جبکہ آغا فارس کو لگا جیسے یہ دروازہ آج ان پہ بند کیا گیا ہو، جبکہ انہیں تو اس کی طرف سے ہر دروازے کے بند ہونے کا گمان ہونے لگا۔ چیزوں کو میں بیچ میں لایا ہوں؟ کیا واقعی میں لایا ہوں؟ ویسے آپ بہت عاشق مزاج نکلے، یعنی جو چیز کسی ناپسندیدہ وجود نے پہن رکھی ہو وہ آپ جیسے شخص کو قطعی گوارا نہیں کہ آپ کی ہونے والی مسز کے بدن کی زینت بنے۔ وہ مطلب جو کب سے ان کی سمجھ سے باہر معلوم ہو رہا تھا اب ان پہ واضح ہو گیا۔ وہ در حقیقت کیا کہنا چاہ رہی تھی، اس کے ڈھکے چھپے لفظ سب اصلیت کھول گئے۔ اوہ ایزل، تم کتنا غلط سمجھ گئی مجھے۔ تم آخر اس نقطے سے کیوں نہ سوچ سکی جس سے میں نے سوچا، مگر افسوس کہ وہ نقطہ میں تم پہ واضح بھی نہیں کر سکتا، نہیں بتا سکتا کہ جو چیز میں تمہارے لیے پسند کی وہ بس تمہاری ہی ہے۔ وہ چیز یا اس سے مشابہ کوئی بھی چیز مجھے کسی اور وجود پہ گوارا نہیں، مگر تم نہ جانے کیا کیا اندازے لگاتی رہی ہو، اور میری بے بسی دیکھو کہ میں تمہارے اندازوں کو غلط بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک طویل سانس بھرتے وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا گئے، مگر ابھی یہ خاموشی کے لمحے طول بھی نہیں پکڑ پائے تھے کہ انہیں اپنے قریب سے ایک شور اٹھتا محسوس ہوا۔ یہ شور صرف لمحے بھر کا تھا۔ وہ فوراً سے دیوار سے الگ ہوئے اور پلٹ کر دیکھا تو دیوار کے اوپر کوئی کتاب رکھی گئی تھی جو یقیناً ایزل نے ہی رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ تلخ یادوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، انہیں وہیں سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں سے ان کا آغاز ہوا ہو۔ آپ کی زندگی میں جو تلخی گھل گئی ہے اس کی جڑ یہی ڈالی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ چاہے جو بھی سلوک کریں مجھے رتی بھر فرق نہیں پڑتا، میں نے بس اسے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کو آگ لگا کر اپنے دل میں بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کریں یا اسے سنبھال کر تا حیات دل کو دہتی بھٹی پر جھلسنے کے لیے چھوڑ دیں، اب یہ سراسر آپ پہ منحصر ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ وہیں موجود ہیں، تبھی جو کہنا تھا کہتی چلی گئی۔ اوہ، تو جسے وہ کتاب سمجھ رہے تھے وہ ڈائری تھی۔ انہیں ایزل سے اس جذباتی پن کی بھی ہرگز توقع نہیں تھی، مگر نہیں، وہ تو اب انہیں پل پل تڑپانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں تڑپا کر پلٹ گئی۔ اس کا بھرایا ہوا لہجہ آغا فارس سے چھپ نہیں سکا تھا، جس نے اس کی محبت ان کے آگے کھول کر دونوں کی زندگی پلٹ کر رکھ دی۔ وہ کس دل سے اس چیز کو لوٹا رہی تھی یہ آغا فارس کا دل محسوس کر گیا۔ اس لمحے ان کا دل بھی کٹ کر رہ گیا۔ دل میں خیال جاگا کہ کیا تھا اگر وہ اسے واپس نہ لوٹاتی اور تنہا بیٹھی چاہت میں لپٹے الفاظ ان کے نام کرتی رہتی، مگر پھر انہوں نے بے دردی سے اس خیال کو چھٹکا
اور مرے مرے ہاتھوں سے ڈائری پکڑے اسے اپنے چہرے کے سامنے کر کے دیکھنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف دروازے تک پہنچ کر اس نے پلٹ کر خالی دیوار کو دیکھا تو تلخی سے مسکرائی، یعنی وہ واقعی موجود تھے۔ نقاہت میں ڈھلے قدم اٹھاتے وہ خود کو اور اپنے سائے کو گھسیٹتے فرش پہ دو زانو بیٹھے اور آسمان پہ ٹمٹماتے ستاروں کی مانند ان فرشی ننھے جگمگ کرتے ہیروں کو اپنی ہتھیلی پہ چننے لگے۔ کیا وہ شخص ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اپنے انوکھے امڑتے جذبات کو جو اسے اس لڑکی کے ہاتھوں زمین بوس کیے ایک ایک ہیرے کو چننے کو بے چین کر رہے تھے؟ ہاں، وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ابھی وہ دل و دماغ کے جذبات کو لے کر چھڑنے والی جنگ سے ذرا دور تھے، ورنہ ضرور اس بارے میں غور و فکر کرتے کہ انہیں اس کی ان حرکات سے اس قدر فرق کیوں پڑ رہا ہے، اس قدر تکلیف کیوں پہنچ رہی ہے۔ ٹوٹی گھڑی کے پر پرزے ہاتھ میں کسی لاش کی طرح اٹھائے وہ کمرے میں آئے اور اسے بھی اسی اینولپ میں محفوظ کرنے لگے جس میں ایک اور انمول شے ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ وہ اسی کام میں محو تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکے۔ کم ان۔ شائستہ دستک دے کر دروازہ کھول لیا کرتی تھی، مگر کوئی ملازم ہوتا تو دستک دے کر کھڑا رہتا اور اجازت ملنے پر ہی دروازہ وا کرتا، اور آغا فارغ دستک کے بعد بھی دروازہ ہنوز بند دیکھ کر سمجھ گئے کوئی ملازم ہی ہے، تبھی اندر آنے کی اجازت دی۔ صاحب، بیگم صاحبہ آپ کو کھانے پہ بلا رہی ہیں۔ ملازم جو کہ شائستہ کا پیغام لے کر آیا تھا اس تک پہنچا کر جواب کا منتظر کھڑا رہا۔ ان سے کہو کہ صاحب آرام کر رہے ہیں، شاید سو گئے ہیں۔ انہوں نے اسے جھوٹ بولنے کا کہا تو وہ سر ہلاتا سمجھتا ہوا پلٹ کر دروازہ بند کر گیا۔ اب کہاں ان کے حلق سے کوئی نوالا اترنا تھا۔ وہ لڑکی آج پھر اداسیاں ان کے سپرد کر گئی تھی، انہیں اپنے لفظوں کے جال میں الجھا گئی تھی۔ اب اس جال کو آدھی رات تک انہیں سلجھاتے رہنا تھا اور سلجھ کر نتیجہ یہ سامنے آنا تھا وہ آج بھی وہیں ٹھہری ہوئی ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر واپس لوٹے تھے، اور پلٹ کر دیکھا تک نہیں، کھوجا تک نہیں اس کا حال۔ التمش، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ التمش کی کل رات ایزل سے بات نہ ہو سکی تو اس نے آج اسے فون کر ڈالا، یہ ذہن میں رکھے بنا کہ اس وقت وہ یونیورسٹی میں ہوتی ہے۔ مگر ایزل نے اس کی کال اٹھا لی تھی کیونکہ وہ محترمہ آخری فری پیریڈ میں اپنی مخصوص جگہ یعنی درخت تلے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کو وہ کال کرتا رہا، یہ اسے صبح معلوم ہوا جب اس نے موبائل کو ہاتھ لگایا۔ اسی سبب اب اس کی کال اٹھا لی اور چند ایک باتوں کے بعد سنجیدگی میں لپٹا ایک سوال پوچھنے کا اسے خیال آیا۔ جی میڈم، پوچھیے۔ وہ گویا دل و جان سے حاضر ہوا جواب دینے کو۔ جب کوئی چیز انسان کو تکلیف دے تو انسان کو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ برتاؤ تو وہ کر چکی تھی، مگر کیا اس نے صحیح کیا، یہی جاننے کے لیے اسے ذکر چھڑا۔ جب کوئی چیز انفیکٹ چیزیں ہمیں تکالیف دینے کے در پہ آ جائیں تو بہتر یہی ہے کہ یا تو ان سے دوری برت لی جائے یا انہیں خود اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا جائے۔ جواب ایزل کی توقع کے مطابق آیا۔ اس نے ایسا ہی تو کیا تھا، بلکہ کرنے جا رہی تھی۔ اور اگر وہ چیزیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہوں اور ان سے ہماری بہت سی یادیں بھی جڑی ہوں تو؟ مزید پوچھا گیا تو التمش اس کے سوال پہ اب کے خندہ زیر لب ہوا۔ تو یہ کہ اگر تو تکلیف برداشت کرنے کی سکت ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بے شک انسان ان بیش قیمت چیزوں کو تا حیات دل کے دریچوں سے لگائے رکھے۔ یوں تو اس کی یہ بات ایزل کے دل کو لگی تھی، مگر اس میں سکت ہی تو نہیں تھی، تبھی اس نے پہلے طریقے پہ عمل کیا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ التمش نے مشکوک لہجے میں استفسار کیا۔ چیز نہیں بلکہ چیزیں ہیں التمش صاحب، اور اتنی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں کہ اب تو اپنے کمرے کے کونے کونے پر نظر ڈالنے پہ دل میں ہر لمحہ ٹیسوں کا طوفان آیا رہتا ہے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، میں تو یوں ہی بلا سبب۔ اس نے جھٹ پٹ جھوٹ کھڑا۔ بلا سبب تو کوئی سوال جواب نہیں ہوتے میڈم، ضرور کوئی بات ہے جو ہم سے پوشیدہ رکھی جا رہی ہے۔ وہ مان گیا تھا، بس قصداً اس کو تنگ کرنے کی خاطر بولا۔ نہیں تو؟ جواباً ایزل تھوڑا سا گڑبڑائی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، تم بھی نہ بوکھلا کیوں گئی؟ تمہارا جب دل چاہے جو بھی چاہے بلا سبب مجھ سے پوچھ سکتی ہوں، بشرطے کہ مجھے نالائق کے پاس تمہارے عمیق سوالوں کے جواب ہوئے تو۔ ہا ہا ہا۔ اپنی بات پہ آخر میں وہ خود ہی ہنس پڑا۔ آپ بھی نہ۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا اٹھی تھی۔ یہ اتنا مسکرا کے کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ لاریب جو کینٹین گئی تھی ہاتھوں میں 2 ٹین پیک اور سموسوں کی پلیٹ لیے لوٹی تو ایزل کو فون کان سے لگائے کسی سے کچھ کہتے پایا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ ایزل اس کے سوال پہ متعجب سی اسے دیکھتے سوچنے لگی کہ کیا وہ واقعی مسکرا رہی تھی۔ بولو بھی، اب کس نگری میں پہنچ گئی؟ اس نے ایک ٹن پیک ایزل کی طرف بڑھایا۔ سوالیہ نگاہیں اسی پہ منجمد تھیں، کسی سے نہیں۔ اسے جواب دیتی وہ التمش سے مخاطب ہوئی۔ التمش، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ اوکے۔ التمش بھی کسی لڑکی کے اسے مخاطب کرنے کی آواز سن چکا تھا، تبھی اوکے کہتا کال کٹ کرنے لگا، مگر اس سے قبل ہی ایزل یہ کام کر چکی تھی۔ اوہ، تو یہ التمش بھائی صاحب ہیں جن سے اتنا مسکرا کے باتیں ہو رہی تھیں۔ ارے واہ بھائی، ہم سے اچھے تو پھر وہی ہیں جن کی باتوں سے تمہارے لبوں پہ مسکان آ جاتی ہے۔ وہ او کو قدرے لمبا کھینچتی معنی خیز انداز میں بولی تو ایزل نے اسے ایک سخت قسم کی گھوری ڈالی۔ ویسے بتاؤ تو، کون سے راز و نیاز بانٹے جا رہے تھے جو میرے آتے ہی رابطہ منقطع کر دیا؟
लारैब को कस से भरती उसे टहोका देती बोली, तुम्हारी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, तुम सुनकर शौक पल में साथ में आसमान पे ना जा बैठो, तभी तुम्हें देकर फ़ोन रख गई। लारैब की मुस्कुरा कर बातें करने वाली बात उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी ज़बान अब बंद नहीं होगी, तभी फ़ोन ही बंद कर गई। बात तुम उन मोहतरम से कर रही थी और कसीदे मेरे पढ़ रही थी? ना भाई, मैं तो नहीं मानती। ज़रूर कोई ऐसी शौक बात की होगी उन्होंने, ज़रूर कोई फुलझड़ी उड़ाई होगी जो सीधा दिल के आर पार हुई होगी। वो अज़राए शरारत थी, लहजा हुनूज़ वही बरकरार था। अपनी फजूल कोई बंद रखो लारैब, ऐसी कोई ख़ास बातें नहीं हो रही थी। वो हद दर्जा खुरदरे लहजे में बोली और अपना टिन पैक खोलने लगी। हलक खुश्क हो रहा था। इसे फजूल गोई नहीं बल्कि सच गोई कहते हैं। अब पकड़े जाने पे ज़्यादा बनो मत, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी वो मुस्कुराहट मशकूक कर गई है। सीधी तरह बताओ क्या चल रहा है। वो अभी भी बाज नहीं आई थी। जस्ट शट अप यार। वो जुज़्बत से चिल्ला उठी थी, जबकि लारैब को उसके यूं एकदम फट पड़ने पर चंद लहजों के लिए तो चुप्पी ही लग गई थी। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा डार्क पार्ट तुम्हारे सामने है। दिन रात तड़प रही हूँ किसी की जुदाई में, और तुम किसी तीसरे इंसान को लेकर मुझसे ये चीप बातें कर रही हो। मैं तो उस शख्स के अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती, और तुम यहाँ बैठकर मुझे यकीनन उकसाना चाह रही हो, मजबूर करना चाह रही हो कि मैं उनका ख्याल दिलो दिमाग से निकाल कर उसमें किसी नई ज़ात को मुंतकिल कर लूँ। मोहब्बत की है मैंने, वो भी ऐसी कि अपना आप फरामोश कर डाला है। प्लीज़ लारैब, मेरी मोहब्बत को मजाक मत समझो और चुप कर जाओ। वो आखिर में इल्तिजाई लहजे में गोया हुई तो लारैब ने खिफ़्फ़त से सर झुका लिया। एज़ल ने सही पहचाना था। वो वाकई आगा फ़ाइज़ का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकालने के लिए उसकी तवज्जो अल्तमश की तरफ लगाना चाह रही थी, और ये वो यूं ही नहीं कर रही थी। उसने पहली ही मुलाकात में अल्तमश की नज़रों में एज़ल के लिए ख़ास जज्बात देखे थे। आई एम सॉरी, शायद मैं कुछ गलत बोल गई। तुम प्लीज़ इतना हाइपर मत हो, रिलैक्स रहो, ये पियो। उसने एज़ल का टिन पैक उसके सामने किया, जिसे वो गुस्से में पटक चुकी थी। एज़ल ने एक तवील सांस खींचकर खारिज करते हुए खुद को नॉर्मल मूड में लाना चाहा, और फिर उसका बढ़ाया हुआ टिन पैक लबों से लगा गई। नूरी, कहाँ जा रही हो? शाम का वक्त था। नादिया और अनम अपने अपने कमरों में थी। नादिया नमाज़ पढ़ने के बाद सो रही थी और अनम कोई किताब लिए मुतालिया करने में मसरूफ़ थी, जबकि एज़ल लाउंज खाली पाकर जाती हुई मुलाजमा से इस्तिफ़सार करने लगी। कोई काम नहीं था तो अनम बाजी ने कहा छुट्टी कर लो, यानी वो घर वापस जा रही थी। नूरी उनकी नई मुलाजमा थी और उसे यहाँ मुलाजमत करते तकरीबन 1 महीना हो गया था। 12 बजे के करीब आती और सबसे पहले बर्तनों का काम निपटाती, फिर सफाई की तरफ आती। हफ्ते में 2 बार वॉशिंग मशीन लगती और वो दिन मुकर्रर थे। छोटे मोटे दीगर कामों में भी मदद करती, जैसे कपड़े प्रेस कर लिए, किचन के दूसरे बिखेरे समेट दिए। इस सब में उसे शाम हो जाती थी। सभी उसके काम से बहुत मुतमईन थे। तभी अभी तक पिछली मुलाजमा की याद नहीं सताई थी, जो 3 साल तक यहाँ काम करती रही। मगर फिर शादी के बाद उसके खावा ने उसे काम करने से सख्ती से मना कर दिया और ख़ुद खींच तान के गुजारे लायक कमा ही लेता था। अच्छा ऐसा करो, मेरे कमरे में आओ। जीनों के टॉप पे खड़ी वो उसे हुक्म देती वापस पलट गई। वो फर्श पे पड़े बैग और शॉपर्स के सामने खड़ी उन्हें नमनाक आंखों से तके जा रही थी। वो एक बड़ा सा बैग और 2 शॉपर थे, जिनके अंदर वो कीमती अशिया थी जो कभी उसे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ थी। अजीज़ तो शायद अभी भी उतनी ही थी, मगर बदगुमानी और गुस्से के सबब वो उन्हें खुद से दूर करने का फ़ैसला कर चुकी थी। वो उन्हें देख देख कर हर लम्हा जलती आग में नहीं गुजार सकती थी। वो उनकी यादों को दिलो दिमाग से तो नहीं हटा पा रही थी, मगर उनकी दी अशिया को तो नज़रों के सामने से हटा ही सकती थी। जी एज़ल बाजी। वो जो धुंधलाती बसारत से साजो सामान को तके जा रही थी, नूरी की आवाज़ पर चौंकी और गालों की नमी चुनकर उन्हें खुश किया। ये, उसने सामान की तरफ इशारा किया, ये सब ले जाओ नूरी। नूरी ने शिकन आलूद पेशानी लिए उस सामान को देखा और ना समझी भरे अंदाज में बोली, कहाँ ले जाऊँ बाजी? यूँ तो वो एज़ल से कोई 7-8 साल बड़ी थी, मगर खुद को उससे कमतर जानते हुए इज्जत से बाजी कहकर मुखातिब किया करती थी। कहीं भी, बस यहाँ से ले जाओ। उसने हाथ झलाकर बेजारियत भरे अंदाज में कतई लहजे में कहा तो नूरी बैग उठाने लगी, मगर वो काफ़ी भारी था, जिसके सबब उसने घसीटने पर ही इक्तफा किया। नूरी के हाथों बैग जाता देख एज़ल के दिल में घूंसा सा पड़ा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अपनी कीमती मता उसके सुपर्द कर रही हो। एक पल दिल में ख्याल आया कि वो उसके हाथ से बैग वापस झपट ले, मगर दूसरे ही पल अंदर पलते गुस्से ने सर उठाया तो बेदर्दी और तलखी से निगाहें फेर गई। सुनो, किसी से जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें इतना सामान दिया है। बैग नीचे रखने के बाद वो शॉपर उठाने आई तो एज़ल बोली, जी मुझे? नूरी मुताज्जिब ही तो रह गई कि इतना सारा सामान वो उसे दे रही है। तुम रख लो, बिल्कुल नया है सब, और हाँ, इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पहन कर मत आना। एज़ल ने उसे तंबीह की तो वो खुश होती सलहराने लगी। एक तो एज़ल चाहती थी कि घर में किसी को खबर ना हो, और दूसरी बात यह कि वो अब दोबारा इन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी, ख़ासकर किसी और के वजूद पे। नूरी ने शॉपरों के अंदर झांक कर देखा तो चमकती दमकती चीज़ों से उसकी आंखें चुंधियाने लगी। रंग बरंगी खूबसूरत ब्रांडेड और नई चीज़ें देखकर उसका तो दिल बाग बाग ही हो गया। बैठे बैठाए उसके तुम्हारे न्यारे हो गए थे। हाय, ये सब तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं बाजी। वो तारीफ़ किए बिना ना रह सकी।
ایک خوبصورت شخص کی دلائی گئی تھی، خوبصورت کیسے نہ ہوتی، وہ اپنے آپ سے بولی۔ کیا باجی؟ نوری کی سماعت نے اس کے لفظوں تک رسائی حاصل نہ کر پائیں۔ کچھ نہیں۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ یہ سب تو بالکل بھڑکیلا، میرا مطلب ہے نیا ہے، تو آپ اسے خود استعمال کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ یہ سوال نوری کے دماغ میں شدت سے اٹھ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں تو دیکھنے میں بہت قیمتی لگ رہی ہیں اور ہیں بھی بالکل نہیں، تو پھر وہ آخر کیوں اس پہ اتنی مہربان ہو رہی ہے؟ لگتا ہے تمہیں یہ سب نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، رہنے دو، میں… ارے نہیں نہیں باجی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، تو برا ہی مان گئی۔ اس نے جلدی سے سب لے کر وہاں سے کھسکنا چاہا۔ تمہیں نہیں بتا سکتی نوری کہ میں یہ سب تمہیں کس دل سے دے رہی ہوں۔ تمہیں شاید لگ رہا ہے کہ میں بہت سخی انسان ہوں، بہت کھلے دل کی مالک، لیکن اپنے دل کی حالت میں ہی جانتی ہوں کہ یہ ایک ایک چیز جس سے آقا کی خوشبو آتی ہے، اسے کسی اور کے حوالے کرتے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں جانتی ہوں وہ ان چیزوں کو کبھی بھی واپس قبول نہیں کریں گے، اس لیے مجھے انہیں کسی تیسرے کے سپرد کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ میرے پاس تو اب ہرگز نہیں رہیں گی۔ سختی سے آنسو پونچھتی وہ وارڈروب اور دیگر کبرڈ بند کرنے لگی جہاں سے سارا سامان نکالا تھا۔ پورا کمرہ ہی ان سے جڑی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، تبھی اسے سب نکال کر اکٹھا کرنے میں 5 گھنٹے لگ گئے۔ ساری رات وہ یہی تو کرتی رہی تھی۔ چیزیں نکالنے میں اتنا وقت نہیں لگا تھا جتنا ایک ایک چیز کو دیکھ کر، چھو کر، اس سے جڑے پس منظر کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہوئے لگا تھا۔ وہ گزری رات اس کی تکلیف دہ راتوں میں سے ایک رات تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے سب چیزیں خود سے دور کر کے اس شخص کی یادوں کو سرے سے مٹا دیا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ وہ بھلے ہی چیزوں کو خود سے جدا کر چکی تھی، مگر دل و دماغ میں موجود آغا فارس کی یادوں کے نقش ابھی بھی اتنے ہی پختگی سے چسپاں تھے۔ یہ اتنا ساز و سامان لے کر تم میدان جنگ میں جا رہی ہو کیا؟ نوری سارا سامان باہر رکھ کر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ کالونی کی سبزے اور بنگلوں سے ڈھکی سڑک کو پار کر کے مین سڑک پر جا کر اسے رکشہ پکڑنا تھا، کیونکہ اتنے سامان کے ساتھ وہ پیدل تو جانے سے رہی۔ مگر اسی اثنا میں آغا فارس جو آفس سے لوٹے تھے، گاڑی سے نکلتے ہوئے ان کی نظر اس پہ پڑی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ نوری نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس ایک مہینے میں وہ جتنا ایزل کے گھر والوں سے واقف ہو چکی تھی، اتنا ہی آغا فارس کی فیملی سے بھی، کیونکہ شائستہ اور آغا فارس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور دونوں گھروں کی آپس میں کتنی محبت ہے یہ بھی وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ نہیں صاحب، میں تو گھر جا رہی ہوں، وہ بھولے پن سے جواب دیتی یہاں وہاں تکنے لگی کہ شاید یہیں سے کوئی رکشہ مل جائے۔ پر اتنا سامان نکالا کہاں سے؟ کیا عمرہ یار کی زنبیل کھل گئی تھی یا آج پورے گھر کی چھانٹی کی گئی ہے؟ وہ غیر سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سامان تو مجھے ایزل باجی نے… اوپس، اس نے روانی میں بولتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی، جبکہ دوسری طرف آغا فارس ایزل کے نام پہ ٹھٹکے تھے۔ ایزل نے کیا؟ بولو۔ انہوں نے اسے چتونوں سے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ ایزل باجی نے تو کسی کو بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ وہ شش و پیش سے لب بستہ کھڑی رہی۔ یہ سامان تمہیں ایزل نے دیا ہے؟ تیوری چڑھائے انہوں نے اب کے اس کی طرف قدم بڑھاتے سنجیدگی میں لپٹے لہجے میں پوچھا، تو ان کے لہجے کے روب پہ وہ مزید چھپا نہ سکی اور سر ہلا گئی۔ آپ کی دی اور آپ سے لی ایک ایک چیز بہت جلد آپ کو لوٹا دوں گی، پھر چاہے اسے آپ اپنے پاس رکھیں، کسی کو دیں یا آگ لگا دیں یا کچرا دان کی نظر کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ ان کی سماعتوں میں ایزل کے رات والے جملے گونجے۔ اس کے سر ہلانے کی دیر تھی کہ انہوں نے اس کے پاس پڑے بیگ کو کھولنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی چھٹی حص انہیں بتلا رہی تھی کہ سامان یقیناً انہی سے منسلک ہے۔ بیگ کی زپ جیسے ہی کھلی، اندر موجود سارے راز ان پہ افشاں ہو گئے جو ایزل نے کسی کے سامنے بھی کھولنے سے نوری کو منع کیا تھا۔ بیگ میں کئی مختلف رنگ جوڑے اور جوتے تھے جنہیں دیکھ کر ان کی رگیں تن آئیں۔ مجھے تم سے اس قدر بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ تم مجھ سے جڑی چیزیں کسی ملازم کو کیسے دے سکتی ہو؟ انہیں ایزل کی یہ حرکت سخت قسم کا تاؤ دلا گئی تھی۔ انہوں نے زور سے زپ کو واپس بند کیا، اور شاپرز کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جانتے تھے ان میں بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ نوری، یہ سامان مجھے دو اور جاؤ۔ انہوں نے چکن آلود پیشانی لیے سب یہی چھوڑنے کا کہا تو اس کی تو صورت سوکھے پتے کی طرح مرجھا گئی۔ پر صاحب، یہ سب چیزیں تو ایزل باجی نے مجھے… وہ منمناتی ہوئی اس کی سخت نظروں کی طرف دیکھتی گھبرا کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ تمہاری ایزل باجی تو ہے سدا کی بے وقوف، اس کا دماغ تو میں خود ہی درست کر لوں گا۔ وہ ہولے سے اس لہجے میں بولے کہ ایزل اگر سامنے ہو تو اسے کچا چبا جائیں۔ انہیں رہ رہ کر اس پہ طیش آ رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم اب جا سکتی ہو۔ انہوں نے ہاتھ جھلا کر قطعی انداز میں کہا تو وہ بیچاری سر جھکائے لٹکا ہوا چہرہ لیے آگے بڑھ گئی۔ بلکہ سنو، یہاں آؤ۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر انہیں برا لگا، تبھی اسے روکا تو وہ جو 2-3 قدم آگے بڑھی تھی واپس چلی آئی۔ جی صاحب۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ آغا فارس نے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے 5000 کے 6 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو نوری نے استفہامیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ رکھ لو اس سامان کے عوض، سمجھو میں نے تم سے یہ سارا سامان خرید لیا، انہوں نے واضح کیا تو اب کے کچھ جھجکتے ہوئے نوری نے نوٹ تھام لیے۔ یہ سارا سامان میں لے چکا ہوں، اس کے متعلق اپنی ایزل باجی کو بھول کر بھی مت بتانا، اوکے؟ انہوں نے سختی سے اسے تنبیہ کی تو وہ فرما برداری سے سر کو اسباب میں جنبش دینے لگی۔ اب جاؤ۔ انہوں نے جانے کا کہا اور وہ چل پڑتی، مگر چلتے چلتے نوٹ ضرور گنے تھے۔ 30,000 دیکھ کر اس کی آنکھیں مسرت سے پھیل گئیں۔ اس سامان کے عوض 30,000 کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے تو 30,000 بہت زیادہ تھے۔
اس کی تو 3 مہینے کی تنخواہ جو نکل آئی تھی۔ ارے واہ، چلو اچھا ہوا جو صاحب نے سامان لے لیا، کم از کم اس کے بدلے اتنے سارے پیسے جو مل گئے۔ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی نوری کے لیے چیزوں سے زیادہ پیسوں کی اہمیت تھی۔ چیزوں کے جانے کے دکھ سے زیادہ خوشی تو اسے پیسوں ہاتھ آنے پہ ہو رہی تھی۔ وہ پیسوں کی خوشبو سونگتی لمبے لمبے قدم اٹھاتی کالونی کی سڑک سے نکل کر مین سڑک پہ چلی گئی، جبکہ وہیں گیٹ پہ کھڑے آغا فارس کتنی ہی دیر تعصب بھری نگاہوں سے سامان کو دیکھتے رہے۔ وہ جو رات ایزل کے ایک گھڑی توڑنے کا ماتم کتنی دیر مناتے رہے تھے، اب اتنی ساری چیزوں کی بے قدری دیکھ کر ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا تاثر دیں۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ جا کر یہ تمام چیزیں اسے واپس کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دماغ جو اپنی جگہ سے ہل چکا ہے اسے اچھی طرح سے ٹھکانے لگا دیں، مگر اس صورت اس پہ عیاں ہو جاتا کہ وہ اس سے کس قدر نالاں ہیں اور انہیں اس کی اس حرکت سے کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ سامان ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کے پاس نہیں تو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں، مگر اس کی بے قدری تو نہ ہو۔ اب اور اپنی کن کن حرکتوں سے مجھے تکلیفیں پہنچانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تعصب سے سر جھٹکتے وہ سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگے، کیونکہ اس وقت عموماً شائستہ لاؤنج اور کچن میں ہوتی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سامان ان کی نظروں سے گزرے، کیونکہ اس صورت انہیں ان کے سوالات کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا۔ شکور، میری گاڑی پورچ میں کھڑی کر دو۔ سارا سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے چابی چوکیدار کی طرف اچھالی اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتے لاؤنج کی طرف بڑھ گئے۔ سنو، میری گاڑی میں کچھ سامان پڑا ہے، اسے میرے کمرے میں پہنچا دو فوراً۔ 10 بجے کے قریب شائستہ اپنے کمرے میں مقید ہو چکی تھیں اور راستہ صاف پا کر وہ ملازم کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ چابی دے گئے۔ ملازم نے 2 چکروں میں سارا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دیا اور اب وہ بیڈ پہ بیٹھے پرسوچ نگاہوں سے اسے تکے جا رہے تھے۔ وہ پاگل لڑکی اپنا کہا سچ کر دکھائے گی، انہیں توقع نہ تھی۔ کبھی کبھی انسان چیزوں کی ناقدری کے ذریعے بتلا دیتا ہے کہ وہ چیزیں دینے والا شخص بھی اس کے لیے کتنا بے وقت ہو گیا ہے، اور ایزل بظاہر ان پہ یہی ظاہر کر چکی تھی، مگر حقیقت اس سے یکسر الٹ تھی۔ وہ تو ابھی بھی اتنی ہی شدت سے ان کے لیے تڑپتی تھی۔ تو یعنی اب تمہاری نظروں میں میری دی چیزوں کی بھی کوئی وقت باقی نہیں بچی؟ تم آخر اتنی سنگدل کب سے ہو گئی ایزل؟ وہ اس پہ تو بھڑکتے رہے ہی تھے، اس کی ہر امید کو بے مروتی اور بے دردی سے رونتے آئے ہی تھے، مگر وہ بھی جواباً ایسا رد عمل ظاہر کرنا شروع ہو جائے گی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مگر تم دیکھنا، ایک دن تمہارا سارا غصہ میرے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک روز بہت پیار سے تمہیں منا لوں گا اور اپنی دی ایک ایک چیز پھر سے تمہارے کمرے اور وجود پہ سجا دیکھوں گا۔ جانتا ہوں یہ مشکل ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے، مگر تمہیں خود سے اس طریقے سے دور جاتا دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ تمہیں منا لوں۔ مگر زبان مگر پہ ہی ٹک کر رہ گئی۔ اس مگر سے آگے وہ مرحلہ تھا جو ان کے لیے بھی طے کرنا بہت مشکل تھا، اور وہ مرحلہ تھا انم سے شادی کا۔ یعنی وہ ایزل کو منانے کا ارادہ شادی کے بعد رکھتے تھے، اس لیے کہ تب وہ مکمل طور پر ہار قبول کر لے گی، مگر ہار تو وہ اب بھی گئی تھی، اور یہ ہار انہیں کچھ کچھ نظر بھی آ رہی تھی۔ ایک تو اس کا ایسا رد عمل، دوسرا اس کا کتنے دنوں سے چپی اختیار کر لینا، اپنی محبت کو کوئی واسطہ جو نہیں دیا تھا۔ منا تو شاید وہ اب بھی سکتے تھے، لیکن جب ابھی منانا ہوتا تو اپنے لفظوں کی تپش سے اس کے وجود کو جھلسا کر اسے دور ہی کیوں کرتے؟ جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس کا دور دور رہنا اور چپ رہنا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ پاگل لڑکی۔ افسردگی سے مسکراتے ہوئے وہ ایک ایک چیز نکال کر دیکھنے لگے۔ اس پاگل لڑکی کی گزشتہ رات جہاں ہر چیز کو چھوتے ہوئے ان سے وابستہ یادوں کو یاد کر کے رو رو کے ہلکانی میں انہیں خود سے دور کرنے کے ارادے کی تکلیف میں گزر گئی، وہیں آج اس شخص کی رات ایک ایک چیز کو چھو کر اسے محبت پاش نگاہوں سے تکتے ہوئے سنبھالتے سنبھالتے بیت جانی تھی۔ وہ اس قدر دیوانے کیوں ہو رہے تھے؟ صرف چیزیں ہی تو تھیں، مگر نہیں، اس دیوانے کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ ان کی دیوانی کے جسم کو چھو کر اتری چیزیں ان کے لیے متاع زیت سے کم نہیں۔ اس کی گھڑیاں، اس کے چشمے کے فریمز، کنگن، رسٹ بینڈ، جھمکے، ڈائریز، کتابیں، پرفیومز، ہیئر بینڈز، پکچر فریمز، ایک عدد وال فریم، چند ڈیکوریشن پیسز، کپڑے، غرض ہر چیز پہ رات بھر وہ اپنے ہاتھوں کا لمس اتارتے رہے۔ ان کی یاد دلاتی ہر چیز کو خود سے دور کر کے اسے لگتا تھا کہ وہ کچھ تو چین پا لے گی، مگر نادان ایسا کر کے خود کو مزید اذیت دے بیٹھی۔ رہ رہ کر یہی خیال ستا رہا تھا کہ اس شخص سے وابستہ چیزیں اب کسی اور کے وجود پہ ٹھہریں گی۔ یہ سوچ انہیں خود سے دور کرنے سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں چاروں اطراف نگاہ دوڑائی۔ یوں تو زیادہ تر چیزیں وارڈروب اور دیگر کیبنز کے اندر ہوا کرتی تھیں، پھر بھی چند ظاہری چیزوں کے چلے جانے سے کمرہ کتنا خالی خالی سا لگ رہا تھا، بلکہ اس وقت اسے کمرے کا یہ خالی پن کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ دل اور آنکھیں دونوں ہی اپنے کیے پہ رو اٹھے تھے۔ وہ اندر ہی اندر خود کو جی بھر کر کوسنے لگی کہ آخر کیوں اتنی جذباتی ہو گئی۔ خود کو سکون پہنچانے چلی تھی، الٹا مزید اذیت سے دوچار کر گئی۔ اپنی جلد بازی پہ اسے شدید تاؤ آ رہا تھا، دل خود کو ملامت کر رہا تھا۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ میں نے سب کھو دیا، انہیں بھی کھو دیا، ان سے جڑی ہر چیز کو بھی اپنے ہی ہاتھوں کسی اور کے حوالے کر دیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے کیے پہ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب چاہ کر بھی نوری سے وہ سب واپس نہیں لے سکتی تھی کہ اتنی گری حرکت وہ نہیں کر سکتی تھی۔
اپنی مرضی سے سب دے کر واپس مانگنا اس کی فطرت نہیں تھی، پھر چاہے وہ چیز کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ مگر اب اپنے اس دل کا کیا کرتی جو ملامت کے تیر برسائے جا رہا تھا، اور وہ تیر وجود کے آر پار ہو کر اسے صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی اذیت سے بھی دوچار کیے جا رہے تھے۔ وہ میرے نہیں تو کم از کم ان کی دلائی چیزیں تو سب میری ہی تھی نا، ان پہ تو صرف اور صرف میرا ہی حق تھا، مگر میں نے انہیں اپنے ہی ہاتھوں گنوا دیا۔ بیڈ شیٹ کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے جکڑتی وہ زار و قطار روئی جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس نے کچھ بھی تو نہیں کھویا تھا۔ ایک ایک چیز اپنے اصل کے ہاتھوں میں اس وقت محفوظ تھی۔ وہ پاگل اس بات سے انجان تھی کہ اس اترن کو کسی اور کے جسم کی زینت بننے سے اس شخص نے بچا لیا تھا۔ جن چیزوں کے ہاتھوں سے جانے پہ وہ ہلکان ہو رہی تھی، ان کو تو اپنے ہاتھوں کا لمس پہنچاتا وہ شخص تھک نہیں رہا تھا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 17۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔